लॉर्ड, हालेलुया। मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदा उनका बेहद शुक्र अदा करते हैं उसकी नेमतों के लिए, उसकी बरकतों के लिए, उसकी हशमत के लिए, बुजुर्गी के लिए, उसके रहम के लिए, फजल के लिए। वो अजीम खुदा है, वो हमें बरकतों से नवाजता है, हमें हर रोज रोटी देता है, हमें सेहत और तंदुरुस्ती देता है। हम खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए और आज के मेहमानों के लिए, जो कि यकीनन आपके लिए बहुत ही बाइस बरकत होंगे। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, मैं ये चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें, और मैं ये चाहता हूं कि खुदा की खादमा फरजाना पौलुस इस दुआ में रहनुमाई करें। कुदूस मेहरबान जिंदगी के खालिक और मालिक यीशु नासरी, हम तेरे सामने झुकते हैं, तुझे सजदा करते हैं क्योंकि तू ही इस लायक है। हम शुक्रगुजार हैं जिंदा खुदावन इन तमाम जिंदगियों के लिए जिनको तू लेकर आया है बड़ी खैरियत के साथ, कि वो हमारे दरमियान पहुंचे हैं। खुदावन हम तेरे शुक्रगुजार हैं सारी टीम के लिए, तो इनके साथ होना और जो भी हम बातें करें, जो कुछ बोलें, तेरी मर्जी के मुताबिक हो। गुड शेपर्ड टेलीविजन को तेरे हाथों में देते हैं, इसकी हदों को बढ़ा ताकि तेरा यीशु नाम पूरी दुनिया में जलाल पाए, इज्जत पाए, और बहुत सारे लोगों को हम तेरे हुजूर लाने वाले हों। तेरे यीशु नाम से मांगती हूँ, बख्श दे, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे अजीजों, खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं आज के मेहमानों के लिए। मैं चाहता हूं कि सबसे पहले जो मेरे राइट हैंड ब्रदर बैठे हैं, खुदा के खादम बैठे हैं, प्लीज आप नाजरीन को अपना तारफ कराइए, अपना नाम बताइए और ये बताइए कि आपका किस शहर से ताल्लुक है और आपके चर्च का नाम क्या है। जी मसीह में सबसे पहले मैं आपकी सलामती चाहता हूं, और मैं आपको बताता चलूं कि मैं रॉयल फैमिली चर्च पाकिस्तान से बिलोंग करता हूं और मेरा नाम पास्टर शकील शमूल है, और मैं यहाँ पर एज ए पास्टर खुदा की खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच। भाई साहब, आप किस शहर से बिलोंग करते हैं? मैं रावलपिंडी से बिलोंग करता हूँ। रावलपिंडी से। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी तरफ आएंगे। सिस्टर जी, आप भी बताइए कि आपका नाम क्या है और किस शहर से और किस चर्च से आपका ताल्लुक है। मसीह में आपकी सलामती हो। मेरा नाम एवेंजलिस्ट नौशी है, मेरा ताल्लुक रॉयल फैमिली चर्च पाकिस्तान से है और हम रावलपिंडी के रहने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। जी फरजाना जी, हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी ब्रदर, मैं चाहती हूँ कि आप अपना तारुफ हमें खुद करवाएं ताकि देखने वाले और सुनने वाले आपके बारे में जानें। मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ। मेरा नाम पास्टर कमर सैमुअल है और मैं रॉयल फैमिली चर्च यूएस और फेथ फोर्स मिनिस्ट्री पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और रावलपिंडी शहर से। हाँ जी, जी, इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे, अपनी सिस्टर की तरफ चलेंगे। जी सिस्टर जी, आप भी अपना तारुफ हमें करवाएं। मैं आपकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट तनिया कमर हूँ। मेरा ताल्लुक रावलपिंडी से और मैं कलाम को सुनाने की और एज अ प्रेयर वॉरियर खुदावंद की खिदमत करती हूँ। जी, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हमने अपने मेहमानों से उनका तारुफ सुना और इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और बिशप साहब की तरफ चलेंगे। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। जी पारिस साहब, अब मैं चाहता हूं कि आप डिटेल से अपना तारुफ कराएं, नाजरीन को बताएं कि आपका आबाई इलाका कौन सा है, कहां पर आप पैदा हुए और कहां पर आपने परवरिश पाई, कितने बहन भाई हैं, अपने खानदान के बारे में बताइए। मैं आपको अपने बचपन के बारे में अगर बताऊं तो मैंने पहले आपसे बताया कि मैं रावलपिंडी शहर में रहता हूं, और सबसे जो मेन बात है कि जहां पर जिस कमरे में मेरे डैडी की पैदाइश हुई उसी कमरे में मेरी भी पैदाइश हुई, यानी कि मैं और मेरे डैडी एक ही जगह पे पैदा हुए और उसी जगह पे वही हमारा आबाई गांव है। मेरा बचपन जो था वो मेरे डैडी के साथ ही ज़्यादातर गुजरा, क्योंकि मेरे डैडी जो है वो सैनिटरी का काम किया करते थे और उन्होंने एक शॉप यहाँ पे बनाई थी। उससे पहले तो वो पाकिस्तान से बाहर थे, वहाँ पर उन्होंने अपनी ज़िंदगी का कोई 8-9 साल गुजारे। वहाँ से वापस आने के बाद उन्होंने यहाँ पे एक अपना बिज़नेस स्टार्ट किया उसी सैनिटरी को लेकर। तो उन्होंने एक यहाँ पे एक होल सेल की शॉप बनाई। तो
میں اس وقت میرے خیال سے کوئی 9 سال کا ہوں گا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. تو میں اپنے ڈیڈی کے ساتھ ہاتھ بٹھایا کرتا تھا اور ڈیڈی کام پہ جایا کرتے تھے اور میں پیچھے دکان کے اوپر جو بھی وہاں پہ سیل پرچیز ہو رہی ہوتی تھی ان کو کور کیا کرتا تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں نے اپنے ڈیڈی کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹھایا. لیکن سچائی جو ہے وہ انسان کو بتانی چاہیے, اس کو چھپانا نہیں چاہیے. کیونکہ میں بچہ تھا تو اس لیے میرے پاس اس دور میں پیسے کی اس قدر روانگی تھی کہ وہ پیسہ جو تھا وہ مجھے نا ڈیڈی سے مطلب چرا کے, یعنی کہ کہہ سکتے آپ, میں یوز کیا کرتا تھا. کیونکہ اس دور میں آج جب میں ناؤ 44 ایئرس کا ہوں, اس وقت میری ایج 7 ایئرس تھی, یعنی کہ بہت پرانی بات میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اور اس دور میں جو 10,000 یا 20,000 روپے یہ ایک بہت بڑی ہینڈسم اماؤنٹ ہوا کرتی تھی. تو میرے پاس ہوا کرتا تھا. ڈیڈی نے کبھی مجھے پوچھا بھی نہیں تھا کہ کبھی آپ ان کو کہ آپ نے کبھی یہاں پہ خرچ کیا یا وہاں پہ خرچ کیا, نہیں, کیونکہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے. یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ مجھے ان چیزوں سے بہت اب آ کر دکھ ہوتا ہے کہ مجھے ایسے نہیں تھا کرنا چاہیے. تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں اس دور میں پیسوں میں کھیلتا تھا اور بہت زیادہ آوارگی میں تھا, کیونکہ پیسہ انسان کو جو ہے وہ پیسے کی جو نشہ ہے وہ گمراہ کر دیتا ہے, وہ آپ کو نافرمان بنا دیتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو میں یہ آپ کو بتاؤں کہ میں چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو موبائل سے اور پیسوں سے پلیز تھوڑا سا دور رکھیں تو وہ بہتر ہے. کیونکہ جو چیز میری زندگی میں گزری میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی اور کے ساتھ گزرے. اس کے بعد میں بتاؤں کہ ہم لوگ 4 بھائی ہیں اور 3 بہنیں ہیں, ہم 7 بہن بھائی ہیں. خدا کی شکر گزاری ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ میرے ڈیڈی نجات یافتہ تھے, اور کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ تو نجات پا تو تیرا گھرانہ بھی نجات پائے گا. تو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ ہمارا ایک چھوٹا سا گھر ہے سر سید چوک کے اوپر, اور اس کا سیکنڈ پورشن ہے, ڈبل سٹوری گھر ہے. اس وقت وہ اوپر کا پورشن خالی تھا. تو میرے ڈیڈی کی خواہش تھی کہ ہم اوپر کے چرچ میں, اوپر کی جگہ پہ ایک چھوٹا سا مذبح بنائیں, ایک چرچ بنائے جہاں پر ہم اپنی پرسنل پریئر پوری فیملی کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ جو بھی ہمارے ساتھ کنیکٹ تھے ڈیڈی کے ساتھ, وہاں بیٹھ کے دعا کیا کریں. تو جب ڈیڈی نے اس کو بنایا تو ڈیڈی نے اس کے اوپر جب وہ ماربل لگا رہے تھے تو انہوں نے اپنی انگلی کو کاٹا اور اس کے اندر اپنے بلڈ کو ڈال دیا اور خداوند سے عہد کیا کہ آج سے میں اور میری اولاد تیری خدمت کریں گے. اور یہ بہت بڑا عہد تھا جو میرے ڈیڈی نے خدا کے ساتھ باندھا. اب ڈیڈی نے عہد باندھ دیا, لیکن ہم جو گمراہی میں تھے, میں نے آپ سے پہلے بتایا کہ میں تو بہت دور تھا خدا سے, اور میں بھاگتا رہا. پروفیسیز میرے لیے ہوتی رہی کہ آپ یو بیکم اے پاسٹر, آپ خدا کے خادم بننے والے. اور میں اس بات کو ہمیشہ کانوں پہ مار کے نکل جایا کرتا تھا. میں کہتا تھا کہ نہیں, میں تو نہیں, کیونکہ میری زندگی تو کسی اور طرح کی ہے, میں بہت زیادہ ان چیزوں سے دور رہنا چاہتا تھا. لیکن میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس مسیح گھرانے میں پیدا ہوا, اور آج میرے 4 بھائی بھی خدا کی خدمت میں ہیں. 3 پاسٹرز ہیں ہم, چوتھا جو ہے وہ ابھی خدا کی خدمت تو ایسے نہیں کر رہا جیسے ہم کر رہے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی پروفیسی ہے کہ وہ بیکم اے پاسٹر ویری سون, اور وہ مردوں کو زندہ کرے گا. اس کے لیے پروفیسی ہوئی ہے, اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ آسمان اور زمین تو ٹل سکتے ہیں, لیکن خدا کے خادموں کے منہ سے نکلی ہوئی باتیں جو خدا ان کے منہ میں ڈالتا ہے وہ کبھی ٹل نہیں سکتے. کیونکہ خدا کا خادم جو ہوتا ہے, جو نبی ہوتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کا منہ ہوتا ہے. جب وہ کوئی منہ سے بات نکالتا ہے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے, گویا کہ آپ اسے ایمان سے لیں یا نہ لیں, کیونکہ کلام یہ کہتا ہے کہ جا تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا. جب ہم ریسیو کرتے ہیں تو ہم اس پہ اس کو کیری آن کرتے ہیں. تو میں شکر گزار ہوں کہ میرا بچپن جو ہے وہ گزرا تو بہت برے طریقے سے, لیکن میری جوانی میں خدا نے میری آنکھوں کو کھولا, اور آج میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں ایز اے پاسٹر خدا کی خدمت کر رہا ہوں. اور میں نے پاکستان تھیولوجی سے سیمنری میں کر رہا ہوں, ابھی کنٹینیوسلی میں پڑھ رہا ہوں, اور آگے بھی میری پاکستان تھیولوجی کا سیمنری جو ہے یہ کہاں پہ ہے؟ یہ لاہور میں ان کا ہیڈ آفس ہے, لیکن یہ ناروے سے بلانگ کرتی ہے. اچھا. اور بالکل, اور بڑے آن لائن کرتے ہیں؟ نہیں, ہمارے یہاں پہ ان کا ایک اسکول ہے اسلام آباد میں, اقبال ٹاؤن, یہاں پر ان کا کیمپس ہے, وہاں پر جہاں پر ہم جاتے ہیں, وہاں سے ہم کلاسز لیتے ہیں, اور وہاں سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں وہاں پر پاسٹر سہیل جان کے لیے, جو میرے روحانی باپ بھی ہیں, جن سے میں کلام سیکھ رہا ہوں. پاسٹر نبیل کے لیے, ریورنڈ نبیل کے لیے بھی, جن سے میں کلام سیکھ رہا ہوں. میرا دل خوشی سے لبریز ہے کہ خدا نے مجھے بہت خوبصورت سورما دیے, جن کے لفظ جو ہمیں وہ سکھاتے ہیں, وہ لفظ و لفظ ہمارے دل کے اوپر تخت نشین ہو جاتے ہیں. ان کے سکھانے کا, ان کے بتانے کا طریقہ اتنا خوبصورت, اتنا میٹھا, اتنا ہمبل ہے کہ جو بات ہم سیکھ کے آتے ہیں
وہ ہمارے دل میں ایسا گھر کرتا ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ آج سے ہی گروتھ ہونا شروع ہو گیا ہے, وہ درخت بننے شروع ہو گیا ہے. تو میرا گھر اور میرا پورا گھرانہ, میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ وہ نجات یافتہ ہے اور خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں. میری بہن بڑی جو ہے وہ 13 سال کی عمر میں انہوں نے خدا کو اپنا آپ دیا, اور 13 سال سے آج تک وہ خدا کی خادمہ ہیں, خدا کی خدمت گزار ہیں, اور خدا انہیں اپنا کہتے ہیں نا کہ وہ کہتا ہے وہ فلیم آف فائر بنا کے استعمال کرتا ہے, آگ کے شعلے. تو میری پوری فیملی, میں ایمان رکھتا ہوں کہ میری پوری فیملی فلیم آف فائر ہے, کیونکہ وہ یسوع نے اس کو بنایا ہے, انسان نے نہیں بنایا. تو یہ میری بچپن کی ٹیسٹمنی ہے, یا میرے بچپن کی جو ٹائم میرا گزرا ہے وہ سارا یہی ہے. پریز دی لارڈ, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اچھا یہ بتائیے, بڑی دلچسپ باتیں آپ نے بتائیں, بچپن سے آپ نے شروع کیا, آپ نے اپنے والد صاحب کا بھی ذکر کیا, پھر آپ نے اس مذبح کا ذکر کیا جو آپ نے گھر کے فرسٹ فلور پہ اوپر آپ نے بنایا. تو یہ بتائیے کہ آپ ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے کہ آپ کی زندگی میں مسیح میں آنے سے پہلے کوئی چیپٹر ہے جس کو آپ ڈسکلوز کرنا چاہیں, لوگوں کے اوپر ظاہر کرنا چاہیں, جس کے وسیلہ سے نوجوانوں کو کچھ سیکھنے کو ملے؟ آپ کی زندگی میں کوئی ایسے کام ہو, کیسی زندگی تھی آپ کی, کیا کرتے تھے آپ جب آپ جوان ہوئے, تو کیا آپ کر رہے تھے, کوئی کیریئر تھا یا کیسی لائف تھی آپ کی؟ جی جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو اپنے بچپن کے بارے میں بتایا, تو جوانی میری کچھ اس طرح سے گزری کہ جب میں اسکول میں تھا تو اسکول میٹرک تک میں نے تعلیم حاصل کی ہے. جی, اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کی انگلش سے لگتا نہیں آپ میٹرک پاس ہیں, ایسے لگتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی ایم اے کیا ہوا ہے. یہ بھی بس گاڈ گفٹڈ ہے, یہ بھی گاڈ گفٹڈ ہے, کیونکہ خدا جن کو چنتا ہے نا وہ ان کو شروع سے ہی تجربہ کرانے لگ پڑتا ہے. میں ایمان رکھتا ہوں اس بات کے اوپر کہ خدا ان چیزوں میں سے آپ کو نکالتا ہے تاکہ آپ کندن بن جائیں. وہ تمام چیزیں آپ کو ایکسپیرینس کرواتا ہے تاکہ آپ کو وہ چیزیں پتا ہو, تاکہ آپ دوسروں کو سکھانے کے قابل بن جائیں. دنیا کے حقیروں اور بے وجودوں کو چنتا ہے اور پھر لا کے بڑے بڑے سورماؤں کو شرمندہ کر دیتا ہے. تو یہ اس کی قدرت ہے. تو ایکچولی میری جو بات چیت کا جو طریقہ کار ہے, ایک تو میری فیملی, میرے جو گھر والے ہیں وہ سارے بڑے ہمبلز ہیں اور اچھے طریقے سے بات کرتے ہیں, اچھے طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کو بلاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے ساری زندگی جتنا بھی میں نے ٹائم گزارا ہے, 10-12 سال جو میں نے اپنا بزنس کیا ہے, وہ میں نے گوروں کے ساتھ زیادہ تر کیا ہے. زیادہ تر؟ ہاں جی, میں برٹش ہائی کمیشن, امریکن ہائی کمیشن, کینیڈین ہائی کمیشن, فرینچ ہائی کمیشن میں کام کرتا رہا ایز اے ڈی جے. آپ ڈی جے کا کام کرتے تھے؟ میں ڈی جے, بڑی بات ہے کہ ڈی جے کو خدا نے پادری بنا دیا ہے. یہ اس کا فضل ہے, یہ بہت بڑا معجزہ ہے. یہ پلیز بتائیے, یہ اس کا فضل ہے, یہ اس کا فضل ہے. اور میں پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر بھی لوگ مجھے جانتے ہیں. جی, اور میں نے پریزیڈنٹ لیول سے لے کر مطلب بہت بڑی بڑی ہستیوں کو جا کے میں نے اپنی انگلیوں پہ نچایا ہے. اور جب میں میوزک بجاتا تھا تو لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار کہ ویئر یو فرام گیٹ دس, کہ یہ میوزک تم نے لیا کہاں سے. آف کورس اگر میں کبھی کسی فرینچ پارٹی پہ بیٹھا ہوا ہوں اور وہاں پہ میں فرینچ میوزک بجا رہا ہوں تو لوگ کہتے تھے کہ تو فرینچ نہیں بول سکتا, تو نے یہ میوزک کہاں سے نکالا. تو یہ میری ایک ریاضت ہوا کرتی تھی اس وقت, ٹیلنٹ تھا آپ کے اندر, یہ ایک ٹیلنٹ تھا. اور دوسری بات ہے کہ میں بڑا کانشنلی میوزک کو سنتا تھا, ان کو دیکھتا تھا, اور جو چیز مجھے کلک کرتی تھی نا, میں سوچتا تھا کہ جو چیز مجھے کلک کر رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ دوسرے کو بھی کلک کرے گی. تو وہ میوزک میں اس میں سے نکالتا تھا اور اس کو میں یوز کرتا تھا. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوا, I was work in Dubai, اور وہاں پر میں ایک اسپارک آؤٹ لیٹ میں کام کر رہا تھا, اور وہاں پر میں جب میوزک بجاتا تھا تو جو رشین بینڈ تھا انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ تجھے پوری دنیا کا وزٹ کرائیں, کیونکہ وہ پوری دنیا میں جا کے وہ شوز کیا کرتے تھے اور میں ان کا پرسنل ڈی جے بن گیا تھا. جب میں ان کے لیے میوزک بجاتا تھا تو وہ کہتے تھے یار کہ ہم حیران ہوتے ہیں کہ یہ وہ میوزک ہے جو ہمارے باپ دادا سنتے تھے اور ہمارے فیوریٹ میوزکس میں سے میوزک ہے, اور یہ فرینچ ہے اور تو نے کہاں سے سیکھ لیا. تو میں گوگل ٹرانسلیٹر سے نا میں فرینچ سیکھا کرتا تھا, انگلش سیکھا کرتا تھا. مطلب کوئی بھی اگر میرے پاس کوئی جرمن آ گیا, کوئی فرینچ آ گیا, تو میں نا گوگل ٹرانسلیٹ کو یوز کرتا تھا. تھوڑی بہت ہی خدا نے عقل دی تھی اور وہ عقل خدا نے آج بڑھا دی, اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے اس قابل بنایا, کیونکہ خدا نے بیسیکلی مجھے یوز تو کرنا تھا اپنے
کلام کی کلام تشریح کے کے لیے، لیے، ہاللویہ۔ کیونکہ دنیا کی سب سے مشکل چیز ہے خدا کے کلام کی تشریح کرنا، Praise خدا the کے Lord۔ کلام کو بتانا، کیونکہ خدا کے کلام کے ایک ورڈ کے اندر ہزاروں میننگ میں سمجھتا ہوں چھپے ہوئے ہیں، Praise یہ میں the Lord۔ سمجھتا ہوں، لیکن آمین۔ شاید اس سے بھی کئی گنا زیادہ ایک ورڈ کے اندر خدا کے بھید ہیں جن کو Praise ہمیں the جاننا ہے۔ تو خدا ان بھیدوں کو مجھ پہ کھولنے کے لیے ان چیزوں میں سے گزار رہا تھا، تاکہ میں ان چیزوں میں سے نکل کر، کیونکہ میں جاہل ہوں، میں ان پڑھ ہوں، یہ میٹرک کوئی تعلیم نہیں ہوتی، میں جاہل ہوں، ان پڑھ ہوں، میں اپنے آپ کو کہتا ہوں، لیکن اس نے اس جاہل کو اس قابل بنایا کہ میں اس کے کلام کو پڑھ سکوں، اس کو سیکھ سکوں، اس کو ڈیلیور کر سکوں۔ پھر میں وہاں پہ کام کر رہا تھا، اور پھر ایک دن ایسا ہوا کہ وہ بزنس بہت زیادہ میری وجہ سے اسٹیبلش ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ وہاں پہ جتنے گورے آتے تھے، جو عربی آتے تھے، وہ سارے جو نا میرے دیوانے ہو گئے تھے، کہ وہ جو آتے تھے مجھے پتہ لگ گیا تھا کہ یہ صاحب آئے ہیں، ان کی یہ فیوریٹ ہے، ان کی یہ فیوریٹ ہے، اور میں وہی بجاتا تھا، اور میرے ٹیبل کیبن کے اندر وسکی کی بوٹلز آ رہی ہوتی تھی، اور اس کے ساتھ $50 آ رہے ہیں، کوئی 50 درہمز بھیج رہا ہے، کوئی کس طرح بھیج رہا ہے، کوئی کتنے بھیج رہا ہے، اور میں اسی طریقے سے ان پیسوں کو برے طریقے میں یوز کرتا تھا۔ اور جب یہ کرائم جو میں کر رہا تھا یہ بڑھتا چلا گیا، تو خدا نے تو مجھے چنا ہوا تھا، اور خدا کے ساتھ میرے باپ نے ایک عہد باندھا ہوا تھا، خدا تو کہ میرا سارا خاندان جو ہے وہ تیری خدمت کرے تیری گا، خدمت کرے گا، اور کلام کہتا ہے کہ خادم کی صادق کی اولاد زمین پر زوراور ہے۔ Praise the Lord، تو ہاللویہ۔ میں کمزور کیسے ہو سکتا تھا؟ میں اس کمزور انسان روح کے ساتھ، جو ابلیس ہے وہ ایک روح ہے، اور اس ناپاک اور کمزور روح کے ساتھ میں کیسے زندگی گزار سکتا تھا؟ کیونکہ میں تو فاتح باپ کا بیٹا تھا اور Praise the وکٹوریس تھا، Lord، میں تو شروع سے ہی hallelujah۔ فاتح ہوں، کیونکہ میں اس کا چنا ہوا ہوں، تو وہ ماں کے پیٹ سے چنتا ہے۔ تو خدا نے مجھے 2 مہینے میں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن میں وہاں سے نہیں نکلا، کیونکہ میرے پاس تو وہاں پہ دنیا کی ہر چیز تھی، ہر خوشی، ہر نعمت، اور میری بیوی پیچھے میرے لیے رویا کرتی تھی، اور اس کے آنسو، خدا کا پلان، یہ دونوں جڑ گئے۔ جب یہ کنیکٹ ہو گئے، جب یونائٹ ہو گئے، تو انہوں نے مجھے وہاں سے نکالنے کا منصوبہ بنایا۔ اب یہ بہت بڑی ٹیسٹمنی ہے، وہ امپائر 2 مہینے میں یسوع باپ نے نیست و نبود کر دیا۔ وہ میرے خدا نے، وہ میرے یسوع نے وہ امپائر 2 مہینے میں نیست و نبود کر دیا۔ جہاں پہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، وہ ڈے بائی ڈے لوگوں میں وہاں پہ کمی آنا شروع ہو گئی، ڈکلائن ہونا شروع ہو گیا۔ یس، وہ نیچے جانا شروع ہو گیا، اور پھر 2 مہینے میں مجھے خدا نے وہاں سے نکالا اور پاکستان لے آئے۔ جب میں پاکستان آیا تو آنے کے بعد میں میرے ایک پھوپھا ہیں، وہ بشپ صدیق نام ہے ان کا، جی، تو میں نے بتایا کہ میری پوری فیملی، بلکہ میرا خاندان ہی خدا کے ساتھ خادموں سے کام کر بھرا رہا ہے، ہوا ہے، خادموں سے بھرا ہوا ہے، سورماؤں سے بھرا ہوا ہے۔ Praise the تو میں Lord۔ شکر گزاری کرتا ہوں، جہاں سورمے ہو وہاں پہ پھر شیطان تو رہ نہیں سکتا، تو آمین، جو میرے اندر آمین، تھا وہ بے شک، یسوع نے اس کو نکالنا تھا۔ Praise the Lord۔ میں ان کے گھر آیا، اور ان کے گھر ان کے بیٹے کی شادی تھی، اور تو میں سو رہا تھا، تو اوپر آئے میرے کمرے میں، انہوں نے کمرہ ناک کیا، انہوں نے کہا شکیل مجھے کچہری جانا ہے، تو آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو میں کہا میں نہیں، آئی واز ویری ٹائرڈ نا، میں رات کافی لیٹ سویا ہوں، تو مجھے سونے دیں آپ، کہ نہیں جانا بھی تیرے ساتھ ہی ہے۔ اب میں نے کہا اچھا، میرا من نہیں کر رہا کہ میں جاؤں، لیکن وہ انسسٹ کر رہے ہیں بار بار، نہیں آپ نہیں جانا ہے، آپ نہیں جانا ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے، اوکے آپ جائیں، تو میں ذرا فریش ہو کے آتا ہوں۔ جی جی، میں فریش ہو کے نیچے اترا، اور کیونکہ وہاں سے ٹریفک بہت زیادہ تھا، تو میں نے 1 to 5 اپنا بائک نکالا، جی، اور میں نے ان کو لیا، اور ہم لوگ کچہری چلے گئے۔ اب وہ اندر چلے گئے، اور میں باہر ویٹ کر رہا ہوں ان کا، اور کوئی آدھے گھنٹے کے بعد وہ اندر سے باہر آئے، تو ان کے ساتھ ان کا ایک کولیگ بھی تھا، ان کا دوست تھا، جس سے وہ ملنے گئے تھے، تو مجھے کہتے ہیں یار کہ ان کو بھی رستے میں ڈراپ کرنا ہے۔ جی، تو میں کہا بائک ہے، 3 بندے، اب وہ انکل میرے کافی ہیلدی تھے، لیکن خیر وہ اب ڈراپ تو کرنا تھا، وہ لے آئے۔ اب ہم تینوں وہاں بیٹھے ہیں بائک پہ، اور میں نے بائک نکالا ہے، اور میں جا کے سگنل کے اوپر رکا ہوں میں، اور ابھی ہمارا سگنل بند ہے، اور اس سائڈ سے گاڑیاں گزر رہی ہیں۔ اب وہاں سے سگنل بند ہوا، ابھی میرا سگنل کھلا ہے، اور جیسے ہی میں نے بائک کو نکالا ہے، تو اس سائڈ سے ایک ویگو ڈالا آ رہا تھا، واو، اور وہ آ رہا تھا، اور اس کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ آ رہا ہے، اور میرا بائک بھی چل پڑا ہے، تو میں نے اس بائک کو روکا وہاں پہ۔ اس نے ویگو نہیں روکا اپنا، اس نے ویگو آ کے میرے ٹائر کو ہٹ کر دیا، وہ ویگو میرے ٹائر کو ہٹ ہوا، اور میرا بائک نیچے گرنے لگا۔ تو میں نے اپنی یہ لیگ تھی اس کو نیچے لگایا، تاکہ وہ بزرگ پیچھے بیٹھے ہیں وہ گرے نہ۔ میں نے کوشش کی کہ میں ان کو بچا لوں، وہ گرے نہ۔ جی جی، تو جیسے ہی میں نے اسے بچانے کی کوشش کی، میں ان کو روک نہیں پایا، کیونکہ بائک کا بھی ویٹ تھا، ان کا بھی ویٹ تھا، 2 لوگ تھے پیچھے۔ وہ گر گیا بائک، اور ایک دم سے میں اٹھاؤں، اور جیسے ہی اٹھاؤں تو میں پھر گر گیا، کیونکہ میں کھڑا نہیں ہو پایا۔ میری لیفٹ سائڈ کے لیگامنٹس بریک ہو گئے تھے، میرے جو پٹھے ہوتے ہیں پیچھے والے جوائنٹس کے بیک سائڈ پہ، وہ ٹوٹ گئے تھے، اور جیسے ہی میں کھڑا ہوا ہوں تو میں گر گیا۔
پھر میں نے کھڑا ہونے کی کوشش کی اور میں پھر گر گیا, اور پھر میں نے کہا, کیونکہ مجھے اس ٹائم پین نہیں فیل ہو رہا تھا, کیونکہ شاید وہ گرم تھا تو اس لیے, تو میں نے انکل کو بولا کہ میں کہا سم تھنگ از رانگ, کچھ ہو گیا ہے, میری ٹانگ میں کچھ ہو گیا ہے, تو میں کھڑا نہیں ہو پا رہا. تو اتنی دیر میں انہوں نے, وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے, انہوں نے کہا کہ اب تو اس کو کچھ ہو گیا ہے. خیر ہم نے بائک وہیں پہ چھوڑا, وہاں پہ ایک گاڑی والا تھا, اس نے فوری طور پہ مجھے اٹھایا, گاڑی میں ڈالا, اور ہم لوگ CMH ہاسپٹل میں چلے گئے, وہاں پہ ہارٹ انٹرنیشنل ہاسپٹل میں چلے گئے. جب وہاں پہ گئے تو انہوں نے کہا کہ آپ کے تو لیگامنٹس بریک ہو گئے, یہ ٹوٹ گئے ہیں, تو اب آپ کو پلسٹر کرنا پڑے گا. تو خیر انہوں نے پلسٹر کیا. پلسٹر کرنے کے بعد وہ مجھے گھر لے گئے, اور جب میں گھر گیا تو میری پھپھو جو تھی وہ رو رہی تھی, اور برا حال تھا, کیونکہ اس گھر میں خوشی تھی, اور وہ خوشی جو ہے وہ ساری ایکسپوائل ہو گئی, وہ غم میں بدل گئی, سارا کچھ ایکسپوائل ہو گیا. سب لوگ پریشان تھے, میں بھی پریشان تھا کہ یہ کیا ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا, اور پھر میں 2 سال تک بستر پہ پڑا رہا. 2 سال تک میں بستر پہ پڑا رہا, اور وہ 2 سال بھی میں سیکھتا رہا. خدا مجھے ریئلائز کراتا رہا کہ تو کیا کر رہا تھا اور تجھے کیا ہونا چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے میری زندگی چلتی گئی. ایک دن ایسا ہوا کہ میرے سگریٹ ختم ہو گئے, کیونکہ میں شراب بھی پیتا تھا, سگریٹ بھی پیتا تھا, میرے سگریٹ ختم ہو گئے. اور میں نے اپنی وائف سے کہا کہ مجھے نا سگریٹ ختم ہو گئے, تو پلیز مجھے سگریٹس منگوا دو. تو کوئی ہے نہیں تھا بچہ, کوئی میری سن نہیں رہا تھا, سارے مجھے اگنور کر رہے تھے. تو میری وائف نے پتہ نہیں کیا کیا, یہ خود گئی یا کیا کیا, اس نے سگریٹ میرے لیے لائی, اور اس نے مجھے پیکٹ دیا. میں نے سگریٹ کھولا اور میں نے سگریٹ لگایا, اور جیسے ہی میں نے سگریٹ آن کیا تو مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے مجھے وامٹنگ ہو رہی ہے. آئی فیل ویری بیڈ. تو میں نے ایک اور پف لیا, تو میرے دل کو کچھ اچھا نہیں لگا, کیونکہ یسوع کا پاک روح میرے اندر کام کر رہا تھا. یسوع مجھے سکھا رہا تھا, تبدیلی آ رہی تھی, ایگزیکٹلی جو تھی وہ میرے اندر چینجنگز آ رہی تھی. تو مجھے بڑا گلٹی فیل ہوا. تو میں نے اس پیکٹ کو سگریٹ سمیت میں نے کہا اس کو گاربیج کر دو, میں نے اس کو پھینک دو, آج کے بعد میں اس کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا. Praise the Lord. اور اسی دن میں نے اس تمام چیزوں کو جو میرے اندر اسپیشلی جو ڈرگس کو لے کے تھی, جیسے سگریٹ تھا, شراب تھا, اس کو میں نے اپنی زندگی سے گیٹ آؤٹ کیا. اور میں نے یسوع کو اپنا آپ دیا, اس کو کہا کہ اب تو میرے اندر کام کر. پھر یسوع نے میرے اندر کام کرنا شروع کیا, اور پھر وہاں سے میں اٹھا اور میں اپنے گھر آیا, کیونکہ جتنی دیر میں پھر بیمار رہا میں اپنی پھپھو کے گھر ہی رہا. انہوں نے مجھے آنے نہیں دیا, کچھ پرابلمس چل رہی تھی, انہوں نے کہا نہیں تو ادھر ہی رک, کیونکہ ہمارے گھر تیری پرابلم ہوئی ہے تو ہم بھی تجھے ٹھیک کر کے بھیجیں گے. پھر میں اپنے گھر واپس آیا, اور میرے گھر کے اندر میرا چھوٹا بھائی خدا کی خدمت کر رہا تھا اس وقت. اسی دوران اس کا پلان یہ بنا کہ خدا نے اسے بلیس کیا کہ وہ ایک جگہ پہ جا کے خدا کا مذبح بنائے اور وہیں پر رہے. خدا نے اسے اڈیالہ روڈ کے اوپر اپنا ایک گھر دیا 5 مرلے کا, اس نے نیچے اپنا ریزیڈنٹ بنایا, اس کے اوپر اس نے اپنا خدا کا ایک مذبح بنایا, وہ وہاں پہ شفٹ ہو گیا. اب جب اس کا پلان یہ بنا تھا تو خدا نے میرے دل میں ڈالا, اور میں خدا سے کہہ رہا ہوں خدا جیسے ہی یہاں سے وہاں جائے گا میں اس مذبح کو بند نہیں ہونے دوں گا. میں اس مذبح کو کیری آن کروں گا, اور میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہا ہوں, میں خدا کی پریزنس میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خدا سے کہا کہ خدا اس مذبح کو, اس تیرے کام کو میں رکنے نہیں دوں گا, اس کو میں کنٹینیوس کروں گا, اور میں تیری خدمت کروں گا کیونکہ تو نے مجھے چنا ہے, اور میں اس کو سٹاپ نہیں کروں گا. اور جب میں نے اس خدمت کو سٹارٹ کیا تو پھر میرے ساتھ کچھ میرے دوست تھے نائجیریا میں, کچھ امریکہ میں, کچھ دائیں بائیں پروفٹس تھے سارے وہ. ان کے ساتھ میں رفاقت میں گھنٹوں راتوں دعا کیا کرتا تھا, ساری رات ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے دعا کیا کرتے تھے, بات چیت کیا کرتے تھے. تو میرے لیے پروفیسیز ہونا شروع ہو گئی, خدا کا کلام ہونا شروع ہو گیا. اور خدا نے مجھ سے کلام کیا کہ جب تو ڈی جے تھا اور تو میوزک بجاتا تھا تو لوگ انجوائے کرتے تھے, ناچتے تھے. تو when you are preaching the people was dancing over there and I receive. میں نے ریسیو کیا اس بات کو, اور جب میں کلام سناتا ہوں تو واقعی لوگ انجوائے کرتے ہیں. جب میں کلام سناتا ہوں لوگ برکت پاتے ہیں. جب میں کلام سناتا ہوں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کی آنکھیں لال سرخ ہیں اور ان میں سے آنسو بہ رہے ہیں کہ وہ لوگ کلام کو ریسیو کرتے ہیں. خدا کا پاک روح کام کرتا ہے, خدا ان کی زندگیوں کو ٹچ کرتا ہے, اور وہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب خدا کا پاک روح کام کرتا ہے. جب ہم اپنے تئیں گھر بناتے ہیں تو وہ نہیں گھر ہوتا, لیکن جو گھر یسوع بناتا ہے یا جسے یسوع کھڑا کرتا ہے, جس طرح یسوع ہارون کی طرح لوگوں کو بلاتا ہے تو پھر وہ استعمال بھی کرتا ہے. تو میں ایمان رکھتا ہوں کہ میں اپنے تائیں نہیں بلکہ خدا کے منصوبے سے, اس کے پلان سے بلایا گیا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا میں بیمار تھا تو میرے بھائی وہاں پر آئے, میں نے ان کو بولا میرے لیے دعا کرو. تو میرے بھائی کے تھرو خدا نے میرے بھائی کی آنکھوں کو کھولا ہے, خدا نے میرے بھائی کو ویژنز دیے ہوئے ہیں, خدا میرے بھائی سے بات کرتا ہے, اور خدا نے اس کے تھرو مجھ سے کلام کیا کہ تو
کیوں ٹینشن لیتا ہے؟ تو میرا چنا ہوا ہے، تو کیوں یہ فکر کرتا ہے کہ تو میرا چنا ہوا نہیں؟ تو میرا چنا ہوا ہے۔ تو میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں سلیکٹڈ ہوں، یسوع نے مجھے سلیکٹ کیا ہے، اس نے مجھے چنا ہے اور اس نے مجھے اپنی خدمت کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو میری جو یہ زندگی ہے یہ شراب اور گندگی اور میں کہتا ہوں کہ لعنت سے بھری ہوئی تھی۔ جب آپ یسوع میں نہیں ہوتے تو پھر آپ لعنتی ہی ہوتے ہیں، آپ کی زندگی میں کوئی بلیسنگ، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو وہ صرف لفظی ہے، وہ صرف اسی وقت کا ہوتا ہے اور اس کی مزدوری موت ہے۔ جی، کیونکہ وہ جو چیز گناہ سے آتی ہے، کلام کہتا ہے گناہ کی مزدوری موت ہے۔ تو وہ چیزیں گناہ سے آئی تھی، گناہ کی پیداوار تھی، تو وہ موت ہی تھی۔ تو خدا نے مجھے موت کی اترائی سے زندگی کی چڑھائی پہ چڑھا دیا، اور نہ صرف چڑھایا بلکہ میرا ہاتھ بھی تھام لیا تاکہ میں پھسل نہ جاؤں۔ اور میں خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں کہ میں اس کے پیچھے پیچھے ہوں اور وہ میرے آگے آگے ہے، اور وہ مجھے تقویت دیتا ہے، وہ مجھے بحال کرتا ہے، وہ مجھے سرفراز کرتا ہے۔ تو یہ میری زندگی کی گواہی ہے۔ اور میں آج اپنے بہن بھائیوں سے خاص طور پر اس جی ایس ٹی وی کے وسیلہ سے، بشپ پالوس کے اس خوبصورت کاوش کے وسیلہ سے ان بہن بھائیوں کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو گناہ اور دلدل کی زندگی میں ہے، جو موت کی اترائی پہ اپنی کوٹھیاں بنا کر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس میں سیو ہیں۔ میں منت کرتا ہوں کہ اس اترائی سے اپنے آپ کو چڑھائی کی طرف چڑھاؤ، کیونکہ رستہ تنگ ہے لیکن زندگی اسی چڑھائی پر ہے، زندگی اسی محنت میں ہے جس میں آپ محنت سے بڑھیں گے اور زندگی پائیں گے۔ اور وہ کہتا ہے جان دینے تک وفادار رہو تو میں تمہیں زندگی کا تاج دوں گا۔ تو میں منت کرتا ہوں آپ سب سے کہ آپ پلیز اپنی بری روشوں سے باز آ کر یسوع کو اپنا نجات دہندہ دیں۔ اور ایک ٹیسٹمنی میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا۔ جی، میری شادی کو 19 سال ہو گئے۔ جی، میں اس کے حوالے سے بات کرنے ہی لگا تھا، تو پلیز آپ ضرور شیئر کریں۔ جی جی جی، بس دیکھیں خدا کا پاک روح جو ہے وہ ٹیچ کرتا ہے، وہ موجود ہوتا ہے، روح کے ساتھ مل کے شفاعت کرتا ہے۔ شاید روح بھی یہ چاہتا ہے کہ ہم اس ٹیسٹمنی کو شیئر کریں، کیونکہ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں، یہ بہت بڑی بات ہے جو میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی کی شیئر کرنے لگا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ میری شادی کو 18 سال ہو گئے ہیں، 19واں سال بھی آلموسٹ ختم ہونے والا ہے، 19 سال ہی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ 19 سال سے میں شادی شدہ ہوں، اپنی بیوی کے ساتھ اپنی زندگی بڑی بابرکت، بڑی بلیسڈ اور بڑی خوشحال گزار رہا ہوں۔ میرے پاس اولاد نہیں ہے، لیکن اس کی کمی میری زندگی میں خدا نے مجھے کبھی محسوس ہونے نہیں دی۔ خدا نے مجھے ہر وقت جب بھی میرے دل میں کبھی یہ بات آئی کہ میری اولاد نہیں ہے، تو یسوع نے مجھے آ کے سنبھالا، یسوع نے آ کے مجھے بلس کیا، یسوع نے آ کے میرے آنسو پہنچے، یسوع نے آ کے مجھے تقویت دی۔ میں آپ کو بتاؤں، انسان ہوتے ہوئے ہماری باتیں محض باتیں ہیں، ہماری باتوں میں کوئی تسلی نہیں، کوئی اطمینان نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو حقیقی تسلی، حقیقی اطمینان ملے، تو بہنوں اور بھائیوں، یسوع کو اپنی زندگی میں ریسیو کر لو، پاک روح کو اپنی زندگی میں کام کرنے کے لیے دعوت دو، تاکہ آپ کی زندگی بھی تقویت سے بھر جائے۔ 18 سال سے ہماری اولاد نہیں ہے، 18 سال سے ہم بغیر اولاد کے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، لیکن جب سے میں نے خدا کے کام کو کرنا شروع کیا، جب سے میں نے خدا کے مذبح پہ اس کا خادم، اس کا نوکر بن کے اس کی خدمت کرنی شروع کی ہے، تو یسوع نے جتنے بیٹیاں مجھے دیے، خواہ وہ چھوٹے ہیں خواہ وہ بڑے ہیں، وہ مجھے بابا کہہ کے بلاتے ہیں۔ وہ مجھے بابا کہہ کے بلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ بابا آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، ہم آپ کے بیٹیاں اور ہم آپ کے بیٹے ہیں۔ اور میرا دل تقویت سے بھر جاتا ہے۔ میرے چھوٹے بھائی پاسٹر قمر ہیں، ان کے جو بچے ہیں وہ مجھے شاید ان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، بے شک وہ جیلس فیل کریں یا نہ کریں، لیکن میں آپ کو سچائی بتا رہا ہوں کہ جو ان کا بڑا بیٹا ہے وہ اپنے ڈیڈی سے زیادہ مجھے پیار کرتا ہے، اور مجھے اس سے بڑھ کے میری کوئی خوشی کی انتہا ہی نہیں ہے کہ میرے پاس تو بچوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن خدا نے مجھ سے پروفیسی کی ہے، خدا نے اپنے خادم کے تھرو مجھ سے کلام کیا ہے کہ میری اولاد ہوگی، خدا مجھے بیٹا دے گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں اس بات پر، میں اس سے کبھی دو رائے نہیں کرتا، اور کبھی میں اس ایمان سے نہیں پھرتا، کیونکہ آسمان اور زمین ٹل جائیں گے، میرے خدا کے منہ کی باتیں ہرگز ٹل نہیں سکتی۔ اور میں آپ کو اس ٹی وی جی ایس ٹی وی کے وسیلہ سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ پلیز، جس گھر میں میاں بیوی کا رشتہ ہے اور اولاد نہیں ہے، پلیز آپ اپنی بیوی کے ساتھ وفاداری کے ساتھ زندگی گزاریں، آپ اس کے ساتھ آپ اپنے درمیان یسوع کو رکھ کے زندگی گزاریں۔ آپ کو کبھی اولاد کی کمی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کبھی آپ اولاد کے لیے ترسیں گے، کیونکہ وہ آپ کو اس قدر شاد کر دے گا کہ آپ کی سوچ ہے، وہ اپنا کلام نازل فرما کے آپ کو کلین کرے گا، وہ اپنا کلام نازل فرما کے آپ کو ریسٹور کر دے گا، تاکہ آپ نہ صرف خود برکت پائیں بلکہ دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث بنے۔ اس لیے وہ بہنیں، وہ بھائی جن
کی اولاد نہیں ہے اور ان کے گھر میں اولاد کو لے کے جھگڑے، لڑائیاں، مصیبتیں، طلاقوں کی باتیں پہنچ جاتی ہیں، پلیز ہماری زندگی میں خدا نے ہمیں ایک ہی زندگی دی ہے، ایک ہی موت دی ہے، ایک ہی رشتہ دیا ہے اور ایک ہی بیوی دی ہے اور اسی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے. خدا آپ کی گود کو اس طریقے سے ہرا بھرا کر دے گا کہ آپ کی سوچ ہی تبدیل ہو جائے گی. یہ میری ٹیسٹمنی ہے. ہاللویہ. بہت بہت شکریہ بھائی صاحب، بہت ہی زبردست آپ کی ٹیسٹمنی ہے. دو ٹیسٹمنی جنہوں نے مجھے بہت ٹچ کیا ہے. ایک تو وہ ڈی جے والی کے کس طریقے سے آپ پیسہ بھی تھا اس فیلڈ میں، ہر چیز تھی، زندگی آپ گزار رہے تھے، لیکن خدا سے آپ دور تھے. تو خدا نے آپ کو اپنی طرف لانا تھا کیونکہ آپ کا جو تعلق تھا وہ خادموں کے خاندان سے اور ایسے پیرنٹس سے جنہوں نے کمٹمنٹ کی تھی خدا کے ساتھ کہ میرا خاندان جو ہے وہ تیری پرستش کرے گا، ساری زندگی تیری خدمت کرے گا. اور دوسری بات جو بہت پازیٹیو، بہت زبردست ہے، جو کہ آج کل کے جو نوجوان ہیں، جو کپلز ہیں، ان کو یہ سیکھنی چاہیے کہ اولاد جو ہے وہ خداوند کی طرف سے ہے. اور اگر آپ کی زندگی میں ایسا وقت آئے کہ اولاد نہ ہو تو آپ کبھی بھی اپنے تعلق کو جو ہے وہ کمزور نہ ہونے دیں، اپنے رشتے کو کمزور نہ ہونے دیں. خدا پر ٹرسٹ کریں، خدا پر بھروسہ کریں، کیونکہ یہ انسان کی مرضی سے نہیں آتی، یہ خدا کی مرضی سے آتی ہے. تو خدا آپ کو بڑی برکت دے. بہت زبردست گواہی ہے. آپ کی طرف پھر دوبارہ آئیں گے. تو سسٹر جی آپ بتائیے اپنے بارے میں، تھوڑا سا تعارف کرائیے. کون سا آپ کا آبائی علاقہ جہاں پر آپ پیدا ہوئی، جہاں پر آپ کی پرورش ہوئی، کتنے بہن بھائی ہیں، آپ کے خاندان کے بارے میں پلیز بتائیے. جی ہم 3 بہن بھائی ہیں. پیدائش میری راولپنڈی کی ہے اور آبائی گاؤں ہمارا سیالکوٹ ہے. پریز دی لارڈ. خداوند کی شکر گزاری ہے. لیکن آپ سیالکوٹی بولتے نہیں، اللہ وہ ایکسنٹ سے نہیں لگ رہا آپ سیالکوٹی ہے. لیکن زیادہ ہم یہاں پر ہی رہے راولپنڈی میں. جی. وہ تو کبھی چھٹیوں میں چلے گئے یا تھوڑا ٹائم گزار دیں. جی. خداوند کی شکر گزاری ہے خداوند کے فضل کے لیے. سوری. کوئی بات نہیں. خداوند آپ کو بلیس کرے، برکت دے. جو بھی آپ کے اندر ہے، جو آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں، خداوند کی دی ہوئی گواہی ہے آپ کی زندگی میں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ہی بلیسڈ میاں بیوی ہیں، کپل ہیں، اور بہت سارے آپ جیسے میاں بیوی ہیں جن کو حوصلے کی ضرورت ہے، ہمت کی ضرورت ہے. آپ پلیز شیئر کریں، جو بھی گواہی ہے شیئر کریں پلیز. خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے آج مجھے اپنے کام کے لیے چنا. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Hallelujah. خداوند کا شکر ہو. جب سے بڑے خداوند سے دور تھے، بچپن سے مجھے ہارٹ پرابلم تھی. اس بڑی پرابلم میں سے خداوند نے نکالا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. آمین آمین آمین. امی میری گھر میں بہت دعا گو تھی، وہ دعا کرتی، لیکن ہم خداوند سے دور تھے. وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی دعا کیا کرو، کلام پڑھا کرو، لیکن ہم اس طور پر خداوند کی طرف نہیں آ رہے تھے. جب بھی ہم نے ٹی وی دیکھنے بیٹھنا، گانے سننے، موویز دیکھنی، امی نے یہی کہنا کہ تمہاری شادی میں نے کرنی ہے کسی پاسٹر کے گھر، جہاں پر تمہارا سسر پاسٹر ہوگا، پھر تم لوگ وہاں پہ جا کے ٹھیک ہوگے. تو بس ایسے میرا آپریشن ہوا. خداوند کی شکر گزاری ہے خداوند نے مجھے زندگی بخشی. اس کے پیچھے بھی بہت سے لوگوں کی دعائیں تھیں. کہیں نہ کہیں آپ کے ماں باپ آپ کی زندگی میں اس بیج کو بو رہے ہوتے ہیں کہ خداوند ہی سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میں خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. پھر میری شادی ہوئی ایک دعا گو گھرانے میں. اس کے لیے بھی میں خداوند کی شکر گزار ہوں. میرے سسر نے اپنی ساری عمر خداوند کے ساتھ گزاری، اور تب بھی ہم اتنا چینج نہیں ہوئے. لیکن پھر آہستہ آہستہ جب ان کے بھائی وہاں پہ خدمت کر رہے تھے، ان کے ساتھ مل کر خدمت کرنا، سارے چرچ کی کلیسیا کو دیکھنا، اس کو ریڈی کرنا، سب کچھ کرنا، لیکن پھر بھی اس طور پر خداوند میں نہیں تھے. جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے خداوند نے
बस हमें तैयार कर रहे थे अपने काम के लिए कि हम खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल हों। फिर मैंने शादी के बाद ही बपतिस्मा लिया, अपनी ज़िंदगी में खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया और ऐसे ही आगे बढ़ते गए, खुदावंद की खिदमत करते गए। लेकिन आज खुदावंद ने हमें खड़ा किया कि हम अब उनके खादमों के साथ मिलकर शाना बशाना खुदावंद की खिदमत करें और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप बताइए आपके कितने बहन भाई हैं और वो क्या करते हैं, कैसी जिंदगी गुजार रहे हैं? आप बड़ी थी, छोटी थी, कौन सा नंबर था आपका, और घर में माहौल कैसा था शुरू से लेकर जवानी तक? और फिर जब आप जवान हुई तो उस वक्त कैसी जिंदगी गुजारी सबसे पहले, और दूसरे नंबर पे कौन सा टर्निंग पॉइंट था कि आपने सरेंडर कर दिया खुदावंद को? हम 3 बहन भाई हैं, एक मुझसे बड़ी बहन है और मैं दरमियान में, और एक मेरे से छोटा भाई है जी। वो तो खुदावंद में नहीं है, लेकिन खुदावंद ने मुझे चुन लिया। मैं इसके लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और खुदावंद करे कि वो भी खुदावंद में आए। हाँ जी बिल्कुल, आमीन। हम उनके लिए दुआ गए, वो भी खुदावंद को अपनी जिंदगी दें। आमीन। हालेलुया। बेशक हमारा ईमान तो खुदावंद पर होता है, वो उस तौर पर दुआ तो करते हैं, लेकिन ईमान भी उनका खुदावंद पर है कि खुदावंद सब काम करने की कुदरत Praise रखता the है, Lord. लेकिन उस तौर पर नहीं जैसे मैं इनके साथ मिलकर खुदावंद की खिदमत कर रही हूँ। हालेलुया। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि बस खुदावंद के काम को लेके आगे चल रहे हैं और आमीन। खुदावंद की हजूरी में यही मिन्नत करते हैं कि जब तक हमारी ज़िंदगी, हमारी सांसें हैं, खुदावंद हमें कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आपकी शादी खुदा के खादम से हुई। आपकी मामा भी ये कहती थी कि मैं दुआ कर रही हूँ कि तेरा ब्याह पादरी ना होए, है जी, ताकि आप जो है वो खुदा की तरफ आ जाएं। हाँ जी। तो आपकी मुलाकात कैसे हुई इनसे? हमारी मुलाकात उस टाइम तो ये पास्टर नहीं थे, खुदा से काफ़ी दूर थे। जैसे इन्होंने बताया ये दुबई चले गए, लेकिन पीछे मैं रो रो के इनके लिए दुआएं करनी, लेकिन जब ये वापस आए खुदा ने इनकी ज़िंदगी को तब्दील किया। और हमारी मुलाकात इनकी बड़ी सिस्टर की शादी थी और जिन पुप्पा की ये बात कर रहे थे उनके साथ में आई थी इनकी सिस्टर की मेहंदी लेकर। तो वहाँ पर मेरे सास और ससुर ने मुझे पसंद किया, फिर बस आगे बात बढ़ती गई। तो फिर मैंने नहीं हमारी पसंद शादी किया, होगी। सास ससुर ने किया। सास ससुर ने किया। तो आप ये बताएं कि आपको ये पहले ही पता था शादी से पहले कि ये डीजे है? हाँ जी पता था। तो फिर आपने सोचा कि ठीक है, आपने शादी कर ली, ये नहीं सोचा कि डीजे हैं तो खुदा से दूर है, या उस वक्त आप भी खुदा से दूर थी? उस टाइम मैं भी खुदा से दूर थी। तो बस अम्मी ने ये कहा कि आपका जो ससुर होगा ना वो तो ज़ाहिर है खुदा का खादम होगा जी, तो मैं आपकी शादी उसी घराने में करूंगी। जी। लेकिन जब हम आए, खुदावंद के साथ चलने वाला घराना था। खुदावंद उनको बरकत दे, मैं उनके लिए कसरत की बरकत की दुआ करती हूँ। Praise the Lord, और praise the Lord. बस इनके पीछे भी मैं कहती हूँ कि हमारी दुआएं हैं जो खुदावन ने हमें इसका जवाब दिया। मैं इनके लिए दुआ करती थी जब इनके भाई वहाँ पे खिदमत कर रहे थे, भाभी इनकी खिदमत कर रही थी, तो ये खुदा में नहीं थे। तो बस मैंने उनके साथ मिलकर खुदा की खिदमत करनी, ये तब भी साथ नहीं थे। तो बस इनके लिए दुआएं करते रहते थे कि खुदावंद इन्हें भी ये फजल दे कि ये अपने बुरे कामों को छोड़कर खुदावंद के पीछे चले आए। लेकिन जब खुदावंद ने इन्हें ज़ाहिर चुना हुआ था माँ के पेट से, तो उन्होंने अपना काम लेना था, तो वो किसी भी जरिया से आपको अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। बेशक, ये हमारा ईमान है। फिर जब इनकी ज़िंदगी में टांग की प्रॉब्लम आई तब इन्होंने खुदावंद को अपना आप दिया। फिर हम घर में वापस आए, तो बस ऐसे ही खुदावंद के काम को लेके आगे चलते गए। खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद। तो अब आप इनके साथ मिलकर कितने अरसा से आप खुदा की खिदमत कर रही हैं इनके साथ मिलकर? हमें 3 साल हो गए हैं खुदा की खिदमत करते हुए। प्रेज द लॉर्ड। आप एवेंजलिस्ट हैं, आप क्या करते? हाँ जी, इवेंजलिस्ट हूँ। खुदा का कलाम जो है वो शेयर करती हैं। बहनों में भी काम कर रही हैं? नहीं, अभी फिलहाल चर्च की हद तक ही है जी। जैसे आगे खुदावंद की मर्जी। आगे आपके प्लान्स हैं? हाँ जी, जैसे खुदावंद हमें इस्तेमाल करेंगे हम तैयार हैं खुदावंद की खिदमत के लिए। आमीन। हमारी दुआ है कि खुदावंद आप दोनों को कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और नौजवानों में इस्तेमाल करे और खास तौर पे कपल्स में इस्तेमाल करे, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जो नई रेशो है डिवोर्स की वो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डिवोर्स हो रही हैं, ताल्लुकात मियां बीवी के बहुत खराब है। तो इसलिए उनमें जो है वो काम करने की बहुत जरूरत है।
पालूस कहता है सोना चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो कुछ है वो तुम्हें दिए जाता हूँ। Praise तो the Lord. हमारे पास औलाद तो नहीं, लेकिन हम जिस बे औलाद के लिए दुआ करते हैं खुदा हमारी सुनता है और उनकी गोद हरी भरी हो जाती है। Praise वो the 8 Lord, साल पुरानी hallelujah. क्यों ना हो, वो 2 साल पुरानी क्यों ना हो, वो 10 साल पुरानी क्यों ना हो, खुदा उन्हें हमारी दुआओं के वसीला से बाबरकत कर देता है। ये बहुत बड़ी टेस्टिमनी है। Praise the Lord. Hallelujah. आमीन आमीन आमीन। आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे जी फरजाना। मैं चाहता हूँ दूसरे मेहमान जो है उनसे भी आप प्लीज बात करें। बिल्कुल, हम जरूर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच भाई आपका, सिस्टर जी आपका, बड़ी अच्छी गवाही आपने अपनी शेयर की। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरह हम यहाँ पे सुन रहे और बरकत पा रहे, सब देखने वाले सुनने वाले भी बरकत पा रहे होंगे। तो इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे और अपने अगले मेहमानों की तरफ चलेंगे। जी भाई, मैं चाहती हूँ कि आप हमें बताएं आपका भाई गाँव कौन सा है, आपका बचपन कैसा गुजरा, आपकी फैमिली के बारे में, आपके बहन भाइयों के बारे में हमारे साथ शेयर करें। मसीह में आपकी सलामती चाहता हूँ। आपकी भी मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपने हमें दावत दी, बल्कि सबसे पहले शुक्रगुजारी खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम की, जिसने आज का वक्त ठहराया कि हम यहाँ बाहम मिलकर उसके नाम को जलाल दे रहे हैं और यीशु अल मसीह के नाम की गवाही दे रहे हैं। कलाम खुदा हमें सिखाता है कि खुदावंद का पाक रूह हमें यीशु के नाम की गवाही के लिए तैयार करता है। हालेलुया। जैसे कि मेरे भाई ने, पास्टर शकील सैमुअल ने बहुत सी बातें बताई, क्योंकि हम एक फैमिली से हैं, तो चूंकि हमारी फैमिली हिस्ट्री प्रोफाइल वही है। और सबसे पहले मैं अपनी फैमिली ट्री को कुछ अपने अल्फाज से भी बयान करना चाहता हूँ। जरूर जरूर। तो फैमिली ट्री कुछ इस तरह है कि मैं मसीही हूँ। सबसे पहले हमारा सर मसीह है। हालेलुया। और सेकंड, जमीन पर रहते हुए मैं एक सादक की औलाद हूँ, और कलाम में खुदा फरमाता है कि सादक की औलाद जमीन पर जोरावर है। जैसे कि मेरे भाई ने बताया कि खुदावन कदूस यीशु अल मसीह ने मेरे बाप को चुना था, वो एक सादक था, वो रास्तबाज था। उसने खुदावन कदूस से अहद बांधा कि मेरी औलाद भी तेरी खादम होगी। मैं कुछ शुरू से आगाज करता हूं। मैं जब छोटा बच्चा था तो मेरे बाप, जो मेरे अब्बू अम्मी की खिदमत थी, पैदल थी, क्योंकि हमारे कोई इतना, हम कोई कह लें कि लैंडलॉर्ड घर में पैदा नहीं हुए, हमारे बहुत लिमिटेड वसाइल थे। मेरे डैडी, जैसे कि भाई बता चुके हैं, पाइप फिटर्स थे, और कितनी आमदनी होगी जिस इंसान के 7 बच्चे और अकेला कमाने वाला, बहुत मुश्किल होता है। और हम पैदल, अब्बू जिधर भी खिदमत के लिए जाते थे, अब्बू मुझे उठाते थे। ठीक है, थोड़ा सा मैं थक जाता था क्योंकि मैं बच्चा था, 3-4 साल का। तो लेकिन खुदावन की शुक्रगुजारी है जो उसके खादम होते हैं। कलाम खुदा फरमाता है कि बनाए आलम से पेशतर उसने उसको चुन लिया है। हालेलुया। और मैं ईमान रखता हूं कि हम ने खुदा को नहीं बल्कि उसने हमें चुना है। हालेलुया। और जब खुदावन की शुक्रगुजारी अब्बू के साथ विजिट्स पे जाते थे, तो खुदावन ने एक मुझे बाय बर्थ रोया दी थी। मैं खुली आंखों से रोया देखता हूं, और उस वक्त मुझे इसकी अहमियत का नहीं पता था। अब्बू के साथ जाता था, कोई बदरू केस होता था, मैं देख रहा होता था क्या निकल रहा है क्या नहीं हो रहा। और अक्सर जैसे जैसे बड़ा होता गया, अब्बू के साथ मेरी बचपन से बहुत दोस्ती थी। मतलब छोटा था, सबसे लाडला था, सोता ही अब्बू के पास था। रात को इवन के मैं रात को चेक कर रहा होता मूंछों पे हाथ लगा के कि अब्बू ही सोए हुए ना, फ्रॉड तो नहीं हो गया कि अम्मी ने तो नहीं लाड में अपने पास ले लिया। तो मेरी आदत होती थी कि मैं ऐसे करके चेक कर रहा होता। तो कुछ ऐसा था, और अब्बू की ख्वाहिश थी कि मैं पढ़ूं। मैं शुरू से शाय बहुत था। आज मैं ये बात कर रहा हूं, आपके बीच में बैठा हूं, ये मसीह की बदौलत है, क्योंकि बोलने वाला मैं नहीं बल्कि मेरे यहोवा का पाक रूह है। हालेलुया। और इस तरह हुआ कि मेरे अब्बू को मेरी पढ़ाई का बड़ा शौक था, क्योंकि वसाइल ना होने की वजह से मैं पहले नर्सरी से सेंट एंथनी में पढ़ना शुरू हुआ। 5th में फीस अदा ना होने की वजह से मेरा नाम कट गया। मेरे अब्बू ने बड़े ताको दो की, अब्बू ने उधार पकड़े, जो भी किया, क्योंकि देखिए शर्म नहीं कर रही, मैं अपनी हिस्ट्री बता रहा हूं, मैं अपनी प्रोफाइल बता रहा हूं, और खुदा के मज़बा पे बता रहा हूं। सच्ची गवाही बतानी चाहिए। मुझे पढ़ने का भी इतना शौक नहीं था, लेकिन मेरे अब्बू को था। लेकिन अब्बू चूंकि मेरे दोस्त थे, अब्बू के शौक को देखकर ये शौक मेरे अंदर पैदा हुआ कि मेरे बाप इतनी मेहनत करता है और मैं उन किताबों को जाया नहीं होने दूंगा। जैसे कि मैं आपको बता चुका कि उस वक्त 5th क्लास में पढ़ता था, सेंट एंथनी स्कूल था, और मेरे अब्बू को बेहद शौक था कि मैं पढ़ूं, क्योंकि उस वक्त
मेरा छोटा भाई नहीं था, मैं ही सबसे छोटा था, और छोटे बच्चे वैसे ही माँ बाप के बहुत लाडले होते हैं। और उन दिनों मेरे पेपर्स होने वाले थे फाइनल एग्जाम से, और फाइनल एग्जाम से उन्होंने नोटिस दे दिया कि 1 वीक के अंदर आप फीस अदा ना कर सके तो आपका नाम स्कूल से काट दिया जाएगा। मेरे अब्बू ने बड़ी भाग दौड़ की, लेकिन उस वक्त 3500 4000 की 1997 में बहुत ज्यादा वैल्यू थी, बिल्कुल। तो अदा ना होने पर हो सकी। 1 साल में घर रहा। उस दौरान अब्बू ने ऐसा किया कि अब्बू की चर्च के मेंबर थे एक सर अयूब, आज भी हयात हैं, टीचर हैं स्टेशन 1 के। उनके पास मुझे ट्यूशन के लिए छोड़ दिया। मैं 1 साल उधर जाता, पढ़ता, घर आता। मुझे उर्दू पढ़नी नहीं आती थी 5th क्लास में। अब्बू मुझे उंगली रख रख के पढ़ना सिखाते। फिर ऐसा हुआ कि खुदावन ने थोड़े से वसाइल मुहैया किए। अब्बू ने सेंट मैरीज स्कूल में डाल दिया, मरी रोड रावलपिंडी में। और मरी रोड रावलपिंडी में 5th से लेके मैट्रिक तक मैंने उधर स्टडी की। और अब्बू का जो जज्बा था, जो शौक था, वो मैंने शायद खुदावन की तरफ से उसको एडमिट किया, उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको फील किया। और अभी भी खुदा बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड जीसस कि अभी भी सेंट मैरी स्कूल में इस अदने से हकीर से खादम का नाम ले तो वो आपको बताएंगे कि कोई स्टूडेंट पढ़ के गया है जो कंटिन्यू 5 साल फर्स्ट आया है। मैं वाइड स्टूडेंट था कि वहां पे मेरे साथ जो बच्चे सेकंड आते थे उनकी माएं उन्हें मारती थी कि आपको क्लास टीचर के पास स्टडी के लिए रखाया है और ये बच्चा किस तरह फर्स्ट आता है। मेरे अंदर ऐसा जुनून आ गया कि मैं किताबों को हिफ्ज कर लेता था। मैं 27 घंटे 5th क्लास में बैठा पढ़ता था। मुझे झटके लगते थे मतलब। और फिर मैं कॉलेज मैंने जो स्टडी की, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर मैंने गॉर्डन कॉलेज से किया। ब्रूस गिल साहब मेरे टीचर थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जब मेरी सेकंड ईयर कंप्लीट हुई तो आगे फिर घरेलू मामलात कुछ ऐसे थे कि मैं उसको कंटिन्यू ना कर सका। मुझे एक ऑफर आई जॉब की, ब्रिटिश हाई कमीशन एज अ वीजा असिस्टेंट। मेरे बड़े भाई वहां पे जॉब करते थे, शकील भाई से छोटे पास्टर सुनील। और डैडी ने भी कहा कि अच्छी जॉब है, और हमने ये डिसाइड किया कि हम चले साथ में स्टडी भी करूंगा और साथ जॉब भी करूंगा। लेकिन चूंकि जॉब का जब आपको पता है लत पड़ जाए, पैसों की आदत पड़ जाए तो आप नहीं पढ़ सकते। मैंने कोशिश की, एडमिशन भेजा, लेकिन मैं उसको नहीं कंटिन्यू रख सका। तो ऐसा हुआ कि सेकंड ईयर मेरी कंप्लीट हुई, आगे मैंने स्टार्ट कर ली जॉब। और जॉब के बाद कुछ ऐसा था, क्योंकि मैं ब्रिटिश एम्बेसी में था, मेरी पहली जॉब थी। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले बता चुका हूं, मैं इतना शाय था, मैं किसी से बात भी नहीं करता था। मैंने फर्स्ट माहौल ही, फर्स्ट इन्वायरमेंट ही, फर्स्ट कह लो इस्लामाबाद का चक्कर ही ब्रिटिश हाई कमीशन का लगाया। अच्छा। नहीं तो मैं एक कमरे तक लिमिटेड था, कमरे से स्कूल, स्कूल से कमरा। कोई घर में आता था मैं छुप जाता था, ये हालात थे। और मैं जैसे मैंने पहले बताया कि मैं आज यहाँ पे बोल रहा हूं, ये खुदावन का पाक रूह है, नहीं तो मेरे अंदर कोई वुसअत नहीं। मैं तो एक शाय इंसान था। मैं वो इंसान था जो अपनी मेहंदी पे बैठे हुए शर्मा रहा था कि यार लोग मुझे देख रहे हैं। और खुदावन की शुक्रगुजारी है, लेकिन मैं उस वक्त को याद करके उस पर अफसोस करता हूं, सद अफसोस करता हूं कि वो कुछ टाइम मैं शराब की लत में लग गया। और मैंने, चूंकि मैं खादम का बेटा था, मैं अपने बाप की उस तड़प को तो देख कहा कि जो वो पढ़ाई की तरफ है, लेकिन मैं उस तड़प को नहीं देख सका जो उसने खुदा से अहद किया था कि मेरी औलाद तेरी खादम बनेगी। लेकिन जैसे कि मैं बता चुका हूं, कलाम खुदा फरमाता है कि बनाए आलम से पेशतर उसने हमको चुन लिया है। मैं चुना हुआ था। और मैं अपनी टेस्टिमनी आपसे शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि इसके बाद टेस्टिमनी है। मैं बहुत ज्यादा शराब की लत में था। इसके अलावा कोई और ऐसी बात नहीं थी, लेकिन गुनाह का कोई कद नहीं है। गुनाह गुनाह है, उसकी कोई हाइट नहीं है। अगर मैं कहूं कि ये छोटा झूठ है और ये बड़ा झूठ है, झूठ झूठ है, गुनाह गुनाह है। जी बिल्कुल। मैं शराब में धंसता गया। खादमीन आते, मैं भागता, नजर चुराता। मेरे भाई ने, शकील भाई से छोटे, उन्होंने खिदमत स्टार्ट की। ऐसे था कि वो बाहर दुआ कर रही होती थी भाभी, अंदर मैं विजन देख रहा होता था। वो आज भी पास्टर सुनी उन गवाह है कि वो मुझे अभी भी याद कराते हैं कि यार तू उस टाइम देखता था। मैंने बता रहा था भाभी मैंने ये देखा, लेकिन मेरे में, चूंकि हर एक चीज का कलाम खुदा कहता है एक वक्त है। कुछ जिंदगियों को, पर्सनैलिटीज को हम देखते हैं, आगाज बेहतरीन होने के बावजूद
जो एहतमाम है वो बदतरीन हो सकता है। हम यहूदा अस्करियोती की जिंदगी को देखें, क्या ही शान थी, लेकिन आज के दौर में जब हम उसका नाम लेते हैं तो हम एकदम कहते हैं नहीं वो यीशु को उसने पकड़वाया। लेकिन खुदा उनका दोस्त ने भी उसके बारे में फरमाया कि अच्छा होता कि वो पैदा ही ना होता। लेकिन कोई बात थी कि वो 12वां कहलवाया। जब 70 शागिर्दों को भेजा तो उसके साथ यहूदा अस्करियोती भी था। जब वो वापस आए तो उसने कहा यीशु मैंने तेरे नाम से ये किया, यानी कि कोई बात थी। सब कुछ होने के बावजूद हदिये की थैली यहूदा अस्करियोती की कोई बात थी। हालांकि फिलिप्पस भी साथ था, कहते हैं अकाउंटेंट, कैलकुलेट एकदम देखते ही कर लेता था। मत्ती रसूल को देखे मसूल लेने वाला, लेकिन कोई बात थी। मैं उसको अपनी जिंदगी से कनेक्ट करता हूं। लेकिन बाज लोगों का आगाज अच्छा नहीं होता, लेकिन इख्तिताम उनका अच्छा होता है। बुजुर्ग पालूस की मानित दमिश्क की राह में खुदावन ने इसको पकड़ लिया और उसने क्या ही अजीम बात, उसने कहा मेरी मानित बनो जैसे मैं मसीह की मानित। क्या ही तड़प, क्या ही प्यार, क्या ही, उसने कहा मेरे यस्सु, मेरे दोस्त, मेरे आका को एक कम 40 कोड़े मारे मैं 5 दफा खाऊंगा। रबी खशन थाला रजी, मेरा दिल खुदावन की शुक्रगुजारी से लबरेज है। मैं नशे की लत में था और एक दिन ऐसा हुआ मैं नशे में बहुत ज्यादा मैं ड्रिंक की हुई थी और मैं सो गया। उस रात मुझे खुदावन ने छुआ। मैं सोता हूं और इस नींद में सोया हूं कि मुझे होश ही नहीं थी, जैसे बेहोश हो जाता। मुझे एक बुजुर्ग नजर आए और मैं ईमान रखता हूं कि वो मेरा और आपका मसीह था। उसने मुझे कहा, वो अल्फाज मुझे अभी तक याद हैं, वो वक्त मुझे आज तक याद है। मेरे मसीह की आवाज आई, आए मेरे बेटे, आए कमर, तू मुझे क्यों सताता है, तू क्यों मुझे तंग करता है, मैं तेरे लिए रोता हूं। वो वक्त मुझे आज भी याद है। मैं बड़ा जज्बाती होकर उठा। मैं बड़ा सुबह उठा, मैंने शराब की 1-2 बोतल पड़ी हुई थी, मैंने उसको तोड़ा। सिगरेट की एक डब्बी थी, मैंने उसको तोड़ा। मैंने मिसेस को कहा मैंने आज के बाद शराब नहीं पीनी। मेरे यस्सु ने मुझे मना किया है, रात को उसने मुझसे कलाम किया है। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद कलाम कहता है बुरी जो सोबत है वो अच्छी आदतों को बिगाड़ देती है। तो कुछ मेरे दोस्त ऐसे थे जो ये इस लत में थे और वो उस वक्त भी मजाक उड़ाते थे, नहीं तू किधर। और मैं उनके मियार पर पूरा उतरा। अफसोस उस वक्त को। कुछ टाइम गुजर गया, मैं फार्मासिस्ट बन गया मेडिकल। मैं कश्मीर से वापस आ रहा था और आते हुए ऐसा हुआ कि रास्ते में 2 कुत्ते सामने आ गए और ऐसे आए क्रॉस करते हुए कि बचने का कोई इम्कान नहीं था। और मुझे जानवरों का बड़ा शौक है, मैं बड़ा प्यार करता हूं उनसे। मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की, उन्हें बचाते बचाते मैं गिर गया। और जब मैं गिर गया तो ये मेरा पूरा बाजू यहां तक चूरा चूर हो गया, पीसेस। जो कफ होता है वो पीसेस हो गया। क्योंकि मैं इस फील्ड से वाकिफ था, मोटरसाइकिल पर थे? बाइक पे था। बड़े बड़े सर्जन, HODs हॉस्पिटल्स के मुझे जानते थे, बाय नेम जानते थे, मेरी फील्ड थी। लेकिन जिस डॉक्टर के पास गया उसने कहा ये बाजू नहीं लग सकता। भाई शकील उस वक्त मेरे साथ थे। इनके सामने डॉक्टर ने कहा ये बाजू नहीं लग सकता, ये बाजू नहीं लग सकता। 16 पर एसी लगा हुआ था। 17 जुलाई 2019-18 की बात है। पसीना आ रहा है और मैं उस वक्त इस बात को, इस भेद को जान चुका था कि मेरे खुदा ने मुझे तंबी की है। क्योंकि कलाम खुदा फरमाता है जो दुख तुम सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। खुदा फर्जंद जानकर तुमसे ये सलूक करता है। मेरे दिल में एक खुशी की लहर भी दौड़ी, क्योंकि कलाम खुदा में लिखा है। मैं कलाम बहुत पढ़ता था लेकिन अमल नहीं करता था। कलाम खुदा में लिखा है ना, तो मुझे खुदावंद खुदा तो कहते हो, मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते। उर्दू में उस टाइम में उसी तरह का था। मुझे आयत याद आई, और वो आयत याद आई जिससे वो बेटा कहता है उसे वो कोड़े भी मारता है। मेरे अंदर एक तसल्ली सी आ गई। मैंने कहा कुछ नहीं होगा, खुदा बाजू जाएगा, कोई नहीं। मुझे सजा मिली है। मैं इस भेद को जान चुका था। आपकी मिसेज कहाँ थी उस वक्त? मेरी मिसेज घर में थी। इनको पता चला कि ये हादसा? जब मैं घर आया
تو سب کو جب بھائی نے بتایا کہ ظاہری بات ہے میرے سامنے تو نہیں بتا رہے تھے لیکن وہ ڈاکٹر اس طرح کا تھا اس نے سب کچھ باتیں سامنے ہی بتا دی. سارے رو مطلب کہہ لو وین شینڈ پا لے سارے نے, سب رو پیٹ پڑے. 2:30 بجے کا ٹائم تھا اور میں اس ٹائم کا بےتابی سے انتظار کر رہا تھا کہ وہ وقت آئے جب یہ سوئیں اور میں پوشیدگی میں جا کر اپنے گناہوں کا اقرار کروں. ٹھیک 2:30 کا ٹائم تھا, سب سو گئے تھے. میں نے نگاہ کی اپنے بچوں کی طرف تو ویسے ہی میں اور زیادہ ایموشنل ہو گیا. رائٹ بازو تھا, رائٹ بازو مرد کی شان ہوتا ہے, اس میں قوت ہوتی ہے, انسان اپنے زور کا سارا کام اس سے کرتا ہے. میں رونا شروع ہو گیا, زار زار رونا شروع ہو گیا. میں اسی وقت میرے روم میں مطلب کہہ لو 2-4 قدم کی جگہ ختم ہو جاتا ہے, لیکن اس جگہ کو میں نے اس دن خداوند کے حضور مذبح قرار دے دیا. میں نے اسی وقت اس جگہ اپنے آپ کو انڈیل دیا. میں نے کہا اے خداوند یسوع ناصری, میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہوں جو میں نے کیے, میں نے تیرا دل دکھایا, آج میں ان تمام گناہوں کا اقرار کرتا ہوں. اے خداوند قدوس وہ تمام گناہ جو میری سوچ سے بالا تر تھے, جو نہ جانے ہوئے میرے سے ہو گئے, میں ان تمام گناہوں کی معافی چاہتا ہوں میرے یسوع جی. آج میں اپنا آپ تیرے حضور انڈیل دیتا ہوں, میں اپنا آپ خالی کر دیتا ہوں اور آج میں تیرے ساتھ ایک عہد باندھوں گا. اے خدا یسوع ناصری, میں اپنی زندگی کا آخری پل بھی تیرے نام کر دوں گا کہ تو میرا یہ بازو مجھے لوٹا دے. ربی کوشن تھا کیا ہی وہ خوبصورت وقت تھا, کیا ہی وہ خوبصورت میرے یسوع المسیح کی پاک روح کی حضوری تھی. میں نے خداوند سے عہد کیا کہ یہ بازو مجھے لوٹا دے, یہ بازو تیری انجیل کی منادی کے لیے اٹھے گا. اسی وقت ایک ڈاکٹر میرے سامنے آتے ہیں, رویا میں خدا دکھاتا ہے اور آواز آتی ہے اسے میں نے تیرے لیے چن لیا ہے. میں وہ وقت بھول نہیں سکتا کیونکہ وہ میری زندگی کی نئی پیدائش تھی, وہ میری زندگی کا انمول دن تھا جو بیاض سے باہر تھا. روح القدس کی اتنی حضوری معموری تھی کہ اس وقت میں گھٹنوں کے بل گرتا میں بیٹھا تھا, میں گرتا جاتا تھا, کبھی کھڑا ہوتا تھا, گر جاتا تھا. میں وقت کا انتظار کرتا رہا کہ کس طرح صبح ہو اور میں ڈاکٹر سید زبیر جوید کے پاس جاؤں. آج بھی وہ ڈاکٹر HOD ہولی فیملی ہے. میں جب صبح بےتابی سے ادھر گیا تو اس ڈاکٹر نے کہا بیٹا کس ڈاکٹر نے آپ سے یہ سٹی سکین کروایا ہے, کیونکہ وہ سٹی سکین 7,500-8 ہزار کا کافی ایکسپینسو تھا. اور جب وہ سٹی سکین ہوا اس نے کہا کس نے کہا, میں نے کہا ڈاکٹر صاحب کس بے وقوف نے کرایا ہے. میں نے انہیں کہا ڈاکٹر صاحب یہ آپ کے پروفیسر صاحب نے کرایا, وہ اس ٹائم اسسٹنٹ پروفیسر. وہ کہتا بیٹا باہر نہ دسی, کیونکہ وہ میرے ساتھ کیونکہ میں فیلڈ میں تھا, وہ مجھے سمجھتا تھا. اس نے کہا باہر ایسی بات کری, میں نے بس مذاق کی. اس نے کہا بیٹا کیا بات ہے, ایکس رے میں اس کو نظر نہیں آیا, یہ آپریشن میں کروں گا. آپ 1.5-2 مہینے میں 3 مہینے میں بھاگے دوڑیں گے, سارے کام کریں گے. مجھے ایک تقویت آئی, آپریشن سٹارٹ ہوا. 3.5-4 گھنٹے کے آپریشن کے دوران خداوند نے میری زندگی کو بدل دیا. میرا دھڑ فزیکلی طور پہ تو میں اسٹرکچر پہ تھا, میں آپریٹ کروا رہا تھا, لیکن اس وقت میں آسمان پر تھا. وہ میرا پہلا آسمان کا سفر تھا. اس آپریشن کے دوران گنت زبانوں سے لبریز کر دیا. میں جب بھی دعا کرتا ہوں مجھے یاد نہیں ہوتا کہ پچھلی دعا میں میری زبان کون سی تھی, اور نہ صرف زبانوں کا مجموعہ دیا بلکہ جب میں زبانوں پر غور کرتا ہوں ساتھ ہی میرا یسوع مجھے ترجمہ دے دیتا ہے. آمین. خداوند نے مجھے پروفیسی کی نعمت دی اور ویژن تو مجھے بائی برتھ خدا نے دیا تھا. میں نے آسمان پر کوئی تھا جو میرا ہاتھ پکڑ کر بتا رہا تھا بیٹے یہ جگہ ہے. میں ان مکاشفات کو کھول نہیں سکتا کیونکہ خداوند نے کہا اس مکاشفات کو بس تو قلم بند کر. آج بھی وہ چیزیں قلم بند ہیں, اور شاید جب یہ خادم اس دنیا میں نہ ہوگا وہ مکاشفات بہت سی زندگیوں میں آیا ہوں گے. ربی کو کا سنتا لرس. اور جب آپریشن ختم ہوا ڈاکٹر سید زبیر جوید مجھے اسٹرکچر سے باہر جب لے کر گئے تو پہلا نعرہ ان کا تھا ہاللویا.
डॉक्टर सब ने पूछा आपने ये दौरा कहाँ से सीख लिया, मेरी बहन सना नाम है, वो खुदा ने बड़ा उनको कॉन्फिडेंस दिया, उनने बिला झिझक कहा आपको किसने ये बता दिया डॉक्टर साहब? उन्होंने कहा आपका बेटा अंदर पता नहीं कौन सी जुबानें बोल रहा था, लेकिन हालेलुया हमें समझ आई है। तो कि ये कोई ऐसे किसी मुल्क से तो नहीं आया कि ये जुबान, वो इतना सेंसिटिव ऑपरेशन था कि बड़े बड़े नामी ग्रामी डॉक्टर उस ऑपरेशन पर हाथ नहीं डाल रहे थे। और 15 मिनट के बाद मुझे उसी टाइम होश आ गई। 15 मिनट के बाद मैं सोफे पे बैठा था और मेरी दोनों बहनें मेरी जगह बेड पर लेटी थी। जब डॉक्टर चेक करने के लिए आया उसने कहा ये पेशेंट ये है यार। और खुदावन की शुक्रगुजारी है वो दिन और आज का दिन मैंने पलट कर नहीं देखा। और जो अहद मैंने खुदावन से बांधा, मैं फार्मासिस्ट था, जैसे कि आपने मेरे से पूछा अपनी जॉब के बारे में, सेल बेस्ड थी। मैंने जिंदगी में जो काम भी किया पैशन से किया है। शराब पी है पैशन से पी है, ब्रांडेड पी है, सिगरेट पी है पैशन से पी है, मालबो पी है। खुदावन ने मुझे जब तालीम के मैदान में उतारा, पैशन से पढ़ा, इतना पढ़ा कि अगर मैंने इंटर किया तो आज के मेरे ख्याल से डबल MA के बराबर है। मुझे बहुत शौक था पढ़ने का, मैं आज तक स्टूडेंट हूं। मैं खाली कलाम की स्टडी नहीं, मुझे ख्वाहिश होती है कि मैं जनरल नॉलेज की बहुत सी चीजें सीखूं। और उस टाइम मेरी 55,000 सैलरी थी, क्योंकि मैं बहुत सेल्समैन में एक स्मार्ट सेलमैन था। ऐसा सेलमैन था, लोग पूरा दिन काम करके सेल्स नहीं करते थे, मैं घर से निकलता ही ऐसे उड़ता जाता था। मुझे वो अक्सर मुझे आज भी विलियम गोरी साहब याद है, आज भी उसी कंपनी में है, वो मुझे शुरली कहते थे, कहते यार शुरली यार आना है, शुरली यार चले जाना है, सेला भी पूरी करना है कि सानू डॉक्टर नहीं मिलाया कर। मैंने उन्हें कहा आपकी मेरी सेल की कमिटमेंट है, आपने मुझे नहीं पूछना। ट्रैकिंग वाली कंपनी थी, उन्होंने मुझे कोई पूछा ही नहीं था। शहनशाह की तरह जॉब की, 55 वो इंसेंटिव मेरा इतना बनता था और इतने मामलात थे कि मैं 1.25 लाख पे जाता था। और खिदमत मैंने लालच में नहीं की। और मैं चूंकि खुदावन ने अनगिनत नेमतों से लबरेज किया। बाज़ वक़्त मेरी मिसेस मुझे कहती है कि आप बहुत बड़े बड़े बोल देते हैं, ना ऐसे बोला करें। लेकिन मैं कहता हूं जो मुझे ताकत देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं नहीं, मैं खादम कलाम का है जी। मोजात मेरे यस्सु का काम है, और जहां यस्सु का नाम ले लिया जाता है मोजे होते हैं। मेरा यस्सु मुजस्सम कलाम है। तो ऐसा हुआ कि मुझे कॉल आती है, लास्ट स्टेज पर एड्स था। उनने मुझे कहा कि कुछ दिन खुदावन डॉक्टर ने हमें दिए हैं जी, लेकिन हमने किसी से सुना है आप हमारे लिए दुआ करें। मैंने कहा बात सुने, आपने यीशु का दरवाजा खटखटाया, तो वो तो जिंदगी देता है। बेशक बेशक। तो आप जिंदगी लेना चाहती हैं या सिर्फ बीमारी से निजात लेना चाहती हैं जी? मैंने कहा शायद फिजिकली तौर पर आप आजाद हो जाएंगी, लेकिन हमेशा की जिंदगी लेना चाहती हैं? वो कहते नहीं, हम यीशु पर ईमान रखते हैं, हम हमेशा की जिंदगी लेना चाहते हैं। मैंने दुआ की, मैंने कहा जाएं, अगर जा सकती हैं तो इन्हीं कदमों में वापस जाएं, आपका जो टेस्ट है वो ठीक आएगा, आप एड्स से आजाद हैं। और उन्होंने कहा क्योंकि ये रिपोर्ट कम से कम हफ्ता लग जाता है, 4-5 दिन लग जाते हैं, तो हम करवाते हैं। उनने टेस्ट करवाए, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड जीसस वो टेस्ट क्लियर आए, और सारा इज्जत और जलाल खुदा में यीशु अल मसीह को नाम को जाए कि ऐसी अनगिनत टेस्टिमनीज हैं। तो जॉब छोड़ने का वजह ये थी कि एक दिन मैं सोया था, मेरी मिसेस मुझे कहते जॉब छोड़ दो। मैंने कहा मैं किस तरह छोड़ूं, मैं सरवाइव नहीं हम कर सकते जी। मैं सोया, एक समुंदर आता है, उससे पहले मैं सरीना होटल में बैठा हूं, ब्रिटिश हाई कमीशन का वीजा ऑफिसर भी बैठा है जिधर मेरी पहली जॉब थी। सरीना का F&B डायरेक्टर भी बैठा हुआ है जिधर मैंने सेकंड जॉब की। थर्ड विलियम गोरी साहब भी बैठे हैं जो मेरे फार्मासिस्ट थी। अब वहां पर थोड़ा सा खाना पड़ा, लिमिटेड था ना, मैंने खाया, मुझे अभी भूख लगी। उन्होंने कहा नहीं बेटा उठे, आपका खाना यहां से खत्म हो चुका है, आइए आपको हम अगली मंजिल तक लेकर जाते हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, जब वो सरीना का डोर में खोलता हूं, आगे गहरा ब्लू कलर का समुंदर होता है, और मुझे आवाज आती है, वो एकदम गायब हो जाते हैं। आवाज आती है कि उसमें कूद पड़, आज से ये तेरी खिदमत है। जब मैं उसमें कूद पड़ता हूं तो उसमें अनगिनत मछलियां होती हैं, और आवाज आती है कि आज से तू इनको पकड़ेगा। और वहां से मैं इस बात को समझ लेता हूं, एकदम मेरे सामने हिजकियल 28 बाब खुल जाता है, वो मुकाशवा खुल जाता है जो खुदावंद कदूस ने हिजकियल नबी पर खोला था। मैं उस बात को समझ लेता हूं, नहीं,
खुदावन की कॉलिंग कुछ और है। खुदावन मुबश्शिर राना खिदमत लेना चाहता है। आज भी मैं बताऊं, मैं माइनर सा अपना छोटा सा बिजनेस कर रहा हूं, लेकिन जिस दिन मैं 5 से 7 घंटे या 8 घंटे पढ़ूं ना, खुदावन के हुजूर ठहरूं ना, मैं पॉकेट से खाली हो जाता हूं। एक दिन मैं बैठा हंस रहा था और खुदावन की शुक्रगुजारी, मैंने कहा खुदावन ना तो सही तरीके ना काम करन दे रहा है ना खिदमत, तो मुझे मेरे साथ ना एक क्लियर विजन है, और जब मैं रोया देखता हूं तो मैं आवाज भी सुनता हूं। तो खुदावन मेरे कानों में कहता है कि जितना ये तू करेगा उतना तू कमाएगा। हालेलुया। कलाम में खुदा में लिखा है, पहले ढूंढो मेरी बादशाही तो तमाम चीजें तुम्हें इनाम में मिल जाएंगी। और आज मैं अपने तमाम देखने वालों से भी यही कहता हूं कि अपनी परेशानियों के पीछे ना भागें, आज शोहरत के पीछे ना भागें, आज रुपए पैसे के पीछे ना भागें, आज अपनी टेंशनों को ना बढ़ाएं, आज उसकी बादशाहियत की तलाश कर लें, आज यस्सु को हासिल कर ले, आज मौजों के पीछे ना भागे। जिसके पास यस्सु है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी है, और जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास हमेशा की जिंदगी है। हम वारिस हैं, हम फर्जंद हैं, हम शाही कायनों का फिरका है। जो बादशाह की औलाद होती है वो भिखारी नहीं होती, वो छोटी छोटी चीजों के पीछे नहीं भागती। जब बादशाह से मांगना है तो उसके लेवल का मांगे, उससे रुपया 10,000 1,000 2,000 ना मांगे, उससे मांगे जो उसका लेवल है, उसके कद को देखकर उससे मांगे, उसके इख्तियार को देखकर उससे मांगे, उसके ओहदे को देखकर उससे मांगे। वो आपके खत्ते भर देगा, रखने की जगह ना होगी। हालेलुया। खुदावंद आप सबको थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया भाई साहब, खुदावंद आपको बरकत दे। जी बहुत शुक्रिया भाई, आपने अपनी बड़ी अच्छी टेस्टमनी शेयर की। खुदावंद आपको बरकत दे, आपके साथ हो और अपने नाम में हमेशा कायम रखे। इसके साथ ही हम आगे बढ़ेंगे और अपनी बहन की तरफ चलेंगे। जी सिस्टर जी, मैं चाहती हूँ कि आप भी हमारे साथ शेयर करें आपका जो गांव है, भाई गांव के बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, आपका बचपन कैसा गुजरा, और आप अपनी टेस्टमनी भी हमारे साथ शेयर करें कि आप किस तरह खुदावंद में आए। मसीह में आपकी सलामती हूँ। मेरा ताल्लुक जो है वो मैं मतलब एक मसीही घराने से ही था, लेकिन जो मेरे वालिद हैं सिर्फ वही मतलब बहुत स्ट्रांग अपने में फेथ रखते थे, ईमान रखते थे। बाकी बहन भाई आपको पता है जैसे मतलब वक्त गुजरता है, हर एक की अपनी अपनी तरजीह होती है। लेकिन शुक्रगुजारी है खुदावंद की कि मतलब मैं सबसे छोटी थी और मेरा मतलब ज्यादा लगाव जो है वो चीजों को सीखने में होता था। कलाम की स्टडी करना शुरू से मुझे थोड़ा थोड़ा था मतलब शौक, बात करना कलाम पे, सवाल बड़ों से पूछना जी। तो ऐसा था कि मतलब हमारे घर खादमीन बहुत ज्यादा आते थे, बहुत कुछ सीखने को मिलता था। बात यह कि वालिदैन जो है वो सबके लिए बराबर चीजों को रखते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन सा बच्चा जो है वो बरकत को ज्यादा ले लेता है। तो ऐसा था कि मतलब मुझे इन चीजों से शुरू से ही था। फिर ऐसा हुआ कि जैसे जैसे बड़े होते गए आहिस्ता आहिस्ता इंटरेस्ट जो है और चीजों की तरफ, जैसे आप एज की तरफ जाते हैं तो आप मतलब और चीजों की तरफ इंटरेस्ट चला गया। ऐसा हुआ कि फिर हमारी जब शादी हुई तो 1 साल तक मतलब मेरे पास औलाद नहीं थी। और फिर मतलब ये कि हम मेरा ताल्लुक जो एक मसीही घराने से था तो मतलब ईमान भी था, ये चीजें पेरेंट्स ने भी सिखाई थी, कलाम भी इस चीज को मतलब गवाह है। और ये चीजें कलाम से हमने सीखी कि जो हमारे अंदर क्रिएशन है कि हम खुदा जो है वो अनदेखी चीजों को यूं बुला लेता है जैसे कि वो मौजूद है। मतलब इसी तरह मैंने शुक्रगुजारी करना शुरू की जब हम मुख्तलिफ चर्चेज में जाना, मैंने ये इसी तरह ईमान से रिसीव के खुदावंद तूने मुझे औलाद दे दी है, तूने दे दी है। मैंने ईमान से उस औलाद को तो खुदावंद से ले लिया। लेकिन जब बात आती है कि अच्छे घराने में मैं गई, मेरे जो सुसर हैं वो खुदावंद के खादिम थे, जो ये तमाम बहन भाई हैं मतलब खुदावंद में बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन मैं जो थी, मैं बच्चों मतलब एक एज कम थी, मैंने बच्चों को ले मैं अंदर बैठ जाना है, मेरा बच्चा डर रहा है साउंड से, मेरा बच्चा डर रहा है गीतों की आवाज से, मतलब मैंने बच्चों को लेके साइड पे हो जाना। ऐसा नहीं कि मैं कोई गुनाह था, लेकिन ऐसा था कि मैं मतलब एज कम होने की वजह से मुझे ये नहीं था पता कि ये बच्चे आज ये सीखेंगे तो कल को इनके काम आएगा। मैंने साइड पे जब बच्चे बड़े होंगे तब मैं खिदमत करूंगी। फिर बहुत अच्छी एक खादिम की मुझे बात लगी कि क़यामत बेटा किस दिन आनी है।
تو یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب ہماری زندگی کا آخر ہو جائے. یہ چیزیں پھر مطلب ذہن میں آتی تھی کہ خداوند پتہ نہیں کون سا وقت ہوگا کہ جب میں فارغ ہو کے ریلیکس ہو کے کچھ ٹائم تیری حضوری میں گزاروں. مطلب میرے تو یہ میں دیکھتی تھی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیں, ان میں ایج گیپ کم ہے, ان کو گودیوں میں لے کے بیٹھ جانا, اور مطلب ٹائم جو ہے میں کم دعا میں سپینڈ کر پاتی تھی. اور 2 سے 3 دفعہ ایسی پروفیسی میرے لیے ہوئی کہ خداوند تجھے اپنا کلام سنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے, اور میں سمجھتی تھی ٹائم نہیں ہے, ٹائم میں تو ایسا کر ہی نہیں پاتی. اور جو خداوند ہے, خدا کا لیول تو بہت اونچا ہے, میں تو کچھ بھی نہیں, میں اس کا کلام پکڑ نہیں سکتی, میں سنا نہیں سکتی, میری زبان لڑکھڑا جائے گی, میں انسان ہوں, میں عورت ہوں. یہ چیزیں اندر آتی گئیں. پھر کلام, جب کلام کی سٹڈی, جو لوگ نالج رکھتے ہیں, جو نالج نہیں رکھتے, عدم معرفت کے سبب سے لوگ ہلاک ہوتے ہیں. بات یہی آتی ہے کہ وہاں پر عورتوں کا مردوں کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. جب ہم جائیں گے آسمان پر, پھر ایسی ہی پروفیسی ذرا کڑک الفاظ میں ہوئی کہ میں نے تجھے صرف بچے پالنے کے لیے نہیں بھیجا, میں نے تجھے اولاد دی ہے تو میں جانتا ہوں, میں ان کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہوں. میں نے جب اولاد دی ہے تو میں جانتا ہوں کہ وہ کیسے پلیں گے, وہ کیسے بڑھیں گے, تو تیرا جو کام ہے وہ کر. پھر میرے شوہر کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مطلب اس میں مطلب میرا ساتھ دیا, انہوں نے آہستہ آہستہ مجھے اس چیز کی طرف موٹیویٹ کیا کہ تم ایسا ضروری نہیں کہ تم ڈور ٹو ڈور جا کر خدمت کرو, تم یوٹیوب کے ذریعے ایک جو مطلب ایک اچھا, مطلب اس چیز کو ضروری نہیں آپ غلط استعمال میں لے کر جائیں, ہاں جی, کہ مطلب آپ سوشل میڈیا کو اچھے طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں کہ تم اپنا میسج, تم اپنی آواز جو خداوند تمہارے دل میں ڈالتا ہے نوجوان لوگوں کو, تم کیسے موٹیویٹ کر سکتی ہو. بات وہی آتی ہے کہ عورتیں کلام نہیں سنا سکتی, ایسا 2 حوالہ جات کو لے کر محدود کر دیا گیا ہے عورتوں کو. اب بات یہ ہے کہ جب سوشل میڈیا پر عورتیں آتی ہیں, جب عورتیں ٹک ٹاک بناتی ہیں, جب عورتیں بہت سارے مختلف ایپس کو استعمال کرتی ہیں, ایسا نہیں کہا جاتا کہ یہ عورتیں نہ یوز کریں, یہ تو صرف مردوں کے لیے. جب برے کاموں کی طرف عورتیں جو ہیں وہ برابر جاتی ہیں, تو کیا اچھے کاموں کے لیے عورتوں کا جانا منع ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں. بے شک عورتیں جو ہیں اس دور میں بھی ساتھ شانہ بے شانہ رہی ہیں, تو وہ دور ایسا تھا. اور پھر جب ہمارے مسیح کو دیکھا جائے تو ان کی ایج 30 تھی, جو صحیح اس وقت جوان, اپنے زوروں پہ جو جوان ہوتا ہے انسان, مرد, وہ تھے. مطلب بات یہ ہے کہ بہت سارے شرع کے عالم, فقی فریسی جو اس وقت تھے, وہ نظر رکھتے تھے ہر وقت ہر چیز پر. جب وہ 12 سال کے تھے تو کلام سنانا شروع ہوئے, مطلب وہ بحث و مباحثہ کرتے تھے, وہ جانتے تھے کلام کو. تو بات یہ ہے کہ مطلب ان کے جب 30 پہ وہ پکے تو obviously ان کی مطلب کریکٹر پہ بھی نظر رکھی جاتی ہوگی, مطلب وہ چاہتے نہیں تھے کسی کو پوائنٹ دیں. عورتیں اس وقت بھی ساتھ تھیں, عورتیں اس وقت بھی شاگردہ تھیں. بات یہی ہے کہ ہم بہانے بناتے ہیں, ہم بہت سارے عذر نکال لیتے ہیں جب ہم نے نہ کام کرنا ہو, لیکن خداوند جو ہے بہت سخت خدا ہے, بہت غیور خدا ہے. کلام کہتا ہے وہ مجرم کو کبھی بری نہیں کرتا. تو بات یہی آ جاتی ہے کہ ہم پھر مجرم بنتے رہتے ہیں, اپنے لیے بہانے نکال لیتے ہیں, اپنے لیے چھوٹی چھوٹی آیات ہم نے مخصوص کر کے رکھ چھڑی ہوتی ہیں, جواب ہم فوراً تیار کرتے ہیں. عورتوں کے لیے تو ایسا نہیں ہے, جبکہ ہم برے کاموں میں کوئی ہمیں چھیڑتا ہی نہیں. اگر میں آج کسی برے کام میں ہوں گی تو مجھے لوگ چھیڑیں گے نہیں, ہے عورت بڑی غلط ہے, نہ چھیڑو. مطلب بات یہ ہے کہ اور اچھے کام جب آپ کرنے کے لیے نکلیں گے تو آپ کے بہت سارے جو ہیں بالکل مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں. انہوں نے دیکھیں, اگر ہم بات کرتے ہیں مسیح کی زندگی, مسیح کو نہیں چھوڑا, تو بات وہیں پر آتی ہے کہ ہم جب اچھا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں تو دل میں صرف یہی رکھیں کہ جو کام ہم کرنے جا رہے ہیں خداوند کی مرضی کے مطابق ہے. تو آج یہی عورتوں کے لیے بھی اچھا میسیج ہے کہ مطلب نکلیں, اپنے شوہروں کے شانہ بہ شانہ, اگر خادمین ہیں آپ کے شوہر تو ان کا ساتھ دیں, اگر وہ آپ کے بیٹے خدمت میں ہیں تو ان کا ساتھ دیں. کبھی بھی یہ سوچ کر پیچھے مت ہٹیں کہ ہم عورتیں ہیں. عورت کبھی بھی کمزور نہیں, اور مسیحی عورت کبھی بھی کمزور نہیں. کلام میں حوالہ جات کو ہم دیکھتے ہیں, بہت ساری زندگیوں میں ہم مطلب ہنا کو دیکھ لیں, جس نے اپنا بیٹا دیا, کیا وہ کمزور عورت تھی؟ ٹھیک ہے. جس کی کوکھ سے سیمیل پیدا ہوا, کیا وہ کمزور عورت تھی؟ پھر دیکھا جائے مقدسہ مریم کی زندگی کو ہم لے دیتے ہیں, مقدسہ مریم کے لیے آسان نہیں تھا, کریکٹر پہ بات آتی تھی, لیکن اس نے کیا کہا, میرے لیے تیرے کول کے موافق ہو. بات وہیں پر آ جاتی ہے کہ ہم نے بہانہ عذر نکالے ہوتے ہیں. کلام میں کہیں بھی نہیں لکھا, اس نے یہ نہیں کہا
کہ میں تو ایسا کر ہی نہیں سکتی, میرا باپ ہے, میرے بھائی ہیں, یہ وہ, ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں اس نے یہ ضرور کہا کہ میں شوہر سے, میں تو مرد سے نا واقف ہوں, کیونکہ ایک پروسیس ہے جو قدرت نے رکھا ہے, وہ اس نے اس کو بیان کیا, اس نے کچھ بھی ایسا نہیں رکھا کہ میرے لیے یہ مشکل ہوگی وہ مشکل ہوگی. آگے وہ سارے پروسیس سے چلتے چلتے انہوں نے ایک مطلب جو قدرت کا نظام, جو خدا کا پلان تھا, باپ کا پلان تھا, وہ انہوں نے مطلب پورا ہوا اس طریقے سے. اور عورتوں کی ویسے بھی ہم خدمت کو بھی دیکھیں تو مکاشفہ تک ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ آیا مکاشفہ مطلب پہنچانا, ایک جزیرے کی لائف کیسی ہوتی ہے, مطلب آج کھانے کی قلت ہو, کچھ بھی ہو تو ہم پریشان ہوتے ہیں, جزیرے کی لائف کیسی ہوگی جہاں یوحنا عارف جو ہے مکاشفہ کو لکھ رہے تھے. اس وقت نہ تو ڈاک تھی کوئی ایسی, تو پھر پیچھے وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ یوحنا جو ہے وہ مر چکا ہے. ٹھیک ہے, کلیسیا کے لوگ خطوط لکھ رہے تھے کہ ہمیں بتایا جائے کہ یوحنا جو ہے وہ زندہ بھی ہیں, کہ ہم جو ہے مطلب اس طرح سے ہماری تو قوم پھنسی ہوئی ہے. بات یہ اس وقت بھی عورتیں جو ہے اہم کردار ادا کر رہی. وہ پتمس کے جزیرہ میں جو ہے ایک مشکل سفر کو طے کر کے جانا, پھر خطوط کو پہنچانا, پھر بھائیوں کا ایک دوسرے کی طرف جو خدمت کرنا, ان میں بھی عورتوں کا بہت زیادہ اہم کردار ادا تھا. پھر دیکھا جائے تو جب جائیدادیں بیچی جاتی تھی مسیحی خدمت کے لیے, تو ایک مرد کبھی بھی ڈیسیجن نہیں لیتا گھر کو بیچنے کا جب تک عورت اس کے ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر بچوں کی تربیت کا دیکھا جائے تو وہ بھی صرف ایک مرد, پاکستانی مرد بیچ سکتے ہیں بغیر عورت کے, موسٹلی یہاں پر ایسے ہی ہوتا ہے, عورت کو تو شامل نہیں کیا جاتا کئی چیزوں میں. لیکن بات وہیں پر آتی ہے, ہیپی وائف اور ہیپی لائف. بات یہ ہے کہ بیوی خوش ہوگی تو آپ کا گھرانہ خوش ہوگا. اور پھر کلام کی ایک مثال میں بہت خوبصورت آیت ہے کہ گھر اور جائیداد تو ماں باپ سے آپ کو میراث میں مل جاتے ہیں, لیکن دانشمند بیوی جو ہے وہ خداوند سے ملتی ہے. بات وہیں پھر آتی ہے. پھر حکمت پکارتی ہے, حکمت کو فیمیل سے دی گئی ہے. مطلب ہم بے وقوف ترین جہاں پر کوئی کام ہو ہم کہتے ہیں ضرور کسی عورت. ایک کہتے ہیں کہ عقل مند جو مطلب کچھ بھی اچھا کام کہتے ہیں مرد کا پیچھے ہاتھ کبھی بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے, آپ یہی سنتے ہوں گے عورت کا ہاتھ کامیاب مرد کے پیچھے. شکر گزار ہوں کہ مطلب اسی چیز کو لیتے ہوئے, اسی پروفیسی کو لیتے ہوئے آج میں جو ہے خداوند کے کلام کو سنانے کی خدمت کر رہی ہوں. اور شکر گزار ہوں کہ مطلب ایک اچھے گھرانے میں آئی. اس کے بعد مطلب میرے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ مطلب اس طریقے سے شاید خدا میں نہیں ہے. مطلب آہستہ آہستہ ان کا بھی شاید ایک وقت ہوگا, کیونکہ ہر چیز کے لیے ایک وقت خداوند نے مقرر کیا. میرا ایمان ہے کہ وہ اپنے وقت پر جو ہے وہ خداوند کی نزدیکی کو دیکھیں گے اور خداوند کے جلال کو دیکھیں گے. اور میں خداوند کی خدمت میں مطلب اس طرح سے ہوں کہ آج میرے شوہر جو ہیں وہ ایماندار ہیں, تو ایماندار گھرانے میں جانے کی وجہ سے بھی. آمین. تو کتنے عرصے سے آپ خدمت میں ہیں؟ مجھے 3 سال ہو گئے ہیں کہ مطلب ہم لوگ جو ہیں دونوں میاں بیوی مل کر, ویسے ہم 4 مطلب ایک مذبح پر ہم 4 جو لوگ ہیں, مطلب بڑے بھائی اور جو بہن ہے وہ بھی, اور ہم دونوں بھی مطلب مل کر ایک مذبح پر ہمیں 4 سال ہو گئے ہیں خدمت کرتے ہیں. پریز گاڈ, ہاللیلویا. جی بہت شکریہ سسٹر جی, خداوند آپ کو برکت دے, آپ کے ساتھ ہو. جی ناظرین, ہم نے اپنے مہمانوں سے ان کی گواہیاں سنی, ان کی زندگیوں کے بارے میں جانا کہ خداوند نے کس طرح ان کی زندگیوں میں کام کیا اور وہ کس طرح خداوند کی خدمت میں مگن ہیں, خدا کا کام کر رہے ہیں. سو مجھے امید ہے کہ آپ سب ضرور برکت پا رہے ہوں گے. تو ہم اس کے ساتھ ہی جیسے ہمارے شو کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم اپنے شو کے اینڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو میں چاہوں گی کہ ہم بشپ صاحب کی طرف چلیں اور اپنے شو کو جو ہے وہ اینڈ کریں, اور ہم اس کے ساتھ ہی ہم کلام بھی سنیں گے اپنے پاسٹر صاحب سے. پریز دی لارڈ, تھینک یو, بہت شکریہ جی پاری صاحب. تو آخر میں میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات پر روشنی ڈالیں کہ ہم مسیح کے اچھے شاگرد کیسے بن سکتے ہیں, اور اس کے علاوہ کوئی اپنی طرف سے سننے والوں کے لیے, دیکھنے والوں کے لیے کوئی پیغام شیئر کرنا چاہیں. جی ضرور, میں شکر گزار ہوں خداوند کا کہ خدا نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس کے کلام میں سے چند باتیں آپ کو بتا سکوں. سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ اچھا شاگرد وہ ہے جو استاد کی قدر کرے. اچھا شاگرد وہ ہے جو استاد کا حکم مانے, اس کا کہا مانے. اگر آپ استاد کا کہنا نہیں مانیں گے تو پھر آپ کی زندگی میں برکت اور خوشیوں کے دروازے کبھی نہیں کھلیں گے. کلام مقدس متی اس کی 28 کی لاسٹ ورسز میں لکھا ہوا ہے, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ, بیٹا اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو, اور ان کو یہ تعلیم دو کہ ان سب باتوں پر عمل کرے جن کا میں نے تم کو حکم دیا, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. خداوند کی ہمارے لیے یہ مرضی ہے کہ ہم جا کر
قوموں کو شاگرد بنائے. ہم اپنے کمفرٹ زون سے نکل کر مشکل جگہوں پر جائیں جہاں پر کوئی نہیں جاتا, اور وہاں پر جا کر ہم کلام کی منادی کریں, اور ان لوگوں میں کلام سنائیں جہاں کلام کی پہچان نہیں ہے, جہاں یسوع کو کوئی جانتا نہیں ہے, جہاں یسوع سے لوگ نا واقف ہیں. اگر ہم خدا کے اس کال کو پورا کریں گے اور اس کے حکموں کو مانیں گے تو ہم اچھے شاگرد بھی کہلائیں گے اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں گے. اور اس کے ساتھ خدا ہم سے ایک خوبصورت عہد باندھتا ہے, ایک خوبصورت وعدہ کرتا ہے کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. میرے بہنوں اور بھائیوں, آج میں خاص طور پر اپنے ان خدمت گزار بھائیوں سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں, یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے کمفرٹ زون سے نکلیے, اپنے چرچز سے باہر نکلیے اور ان لوگوں تک جائیے جہاں کلام کی ضرورت ہے, کیونکہ کلام یہ فرماتا ہے کہ تندرست کو نہیں بلکہ بیمار کو طبیب کی ضرورت ہے. اگر ہم تندرست کو ہی بار بار دوائی دیتے رہیں گے تو شاید وہ ہی بیمار ہو جائے. اس لیے ہمیں اسے بیمار نہیں کرنا بلکہ بیمار کو تندرست کرنے کے لیے ہمیں خدا کے کلام کو لے کر گھر سے نکلنا ہے, تاکہ ہم ان لوگوں تک, ان انسانوں تک جو یسوع سے ناواقف ہیں, جو نجات کو جانتے نہیں, جن کو دروازے کا نہیں پتا, ہم ان تک پہنچ کر کلام کی یہ سچائی, یہ بھید ان کی زندگی میں ایمانداری اور سچائی سے بو دے, تاکہ کلام کا بیج ان کی زندگی میں تناور درخت بنے اور وہ خدا کے ان لوگوں کی طرح حقیقی شاگرد بن کر سامنے آئے جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ اول آخر اور آخر اول ہو جائیں گے. ان لوگوں کی فکر کریں جن کی فکر میں باپ نے اپنے اکلوتے بیٹے کو بھیج کر اس کی قربانی دے دی, اس کا کفارہ دے دیا, تاکہ صرف میں نہیں بلکہ سب لوگ نجات پائیں, زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. آمین آمین. تھینک یو, بہت بہت شکریہ پاری صاحب, آپ نے بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. اور آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں, نیک خواہشات آپ کے ساتھ ہیں, اور خداوند آپ کو کثرت سے اپنے جلال کے لیے استعمال کرے, اور آپ کو جو نئی چرچ کی ضرورت ہے اس کے لیے بھی خدا دروازے کھولے. آمین آمین. اور ہم بہت جلد بہت بڑا چرچ دیکھیں اور وہاں پر آ کر منادی کریں. All glory to God. Thank you very much. Hallelujah. خداوند آپ کو بڑی برکت دے. تھینک یو سو مچ. Thank you sir. ناظرین, آپ نے پروگرام دیکھا, یقیناً تھوڑا سا لمبا پروگرام ہے لیکن بہت بابرکت پروگرام ہے, بہت بابرکت گواہیاں ہیں, جو خدا کے خادموں نے باتیں شیئر کی ہیں بہت بابرکت ہے. یقیناً آپ کو برکت ملی ہوگی. اگلی بار پھر آپ سے نئے مہمانوں کے ساتھ, نئی ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک دیکھتے رہیے گڈ شیپرڈ ٹیلی ویژن. God bless you all. Amen.